ہم اپنی فیملی میں شادی کرنے کی بات نہیں کر سکتے. اٹ از کنسیڈرڈ ایز شیمفل اتنی بھی کیا چل رہی ہے لڑکا اپنی شادی کی بات کرے. اور امیجن ایک عورت اپنا ایشو لے کے اپنے ہسبینڈ کے پاس آئے, ماضی کا ایشو لائے, پریزنٹ کا ایشو لائے, لونلینس کا ایشو لے کے, اور آپ شٹ ڈاؤن کر دیں اس عورت, کہاں جائے گی؟ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اس میں ان کے ہسبینڈ اٹینشن نہیں دے رہے. اگر ایک انسان چائلڈ ابیوز پہ بات کر رہا ہے تو اس کا یہودیت سے کیا تعلق؟ ایک آدمی اگر ویمن رائٹس پر بات کر رہا ہے, اس کا یہودی الومناٹی ایجنڈے سے کیا تعلق؟ ایک بچہ ہے وہ بھینگا ہے, اسکوینٹ ہے, اس کے کیا مینٹل ایشوز ہوں گے, کون بات کرے گا؟ You would love to bully about squints. آپ ان کو اسپیشل چلڈرن کہہ کے, what do you mean by special children? کوئی ڈاؤن سنڈروم سے کے ساتھ زندگی میں ہے, کوئی پٹایا سنڈروم کے ساتھ آئے, کوئی ایڈورڈ سنڈروم کے ساتھ آئے, جو تھوڑا سا کمزور ہے اس کی اسٹرگل چل رہی ایتے ماڑا ہے گا. ہمارے پنجابی میں یہ بولے تو ماڑا بچہ ہے کہتے. آپ کے یہاں باڈی شیمنگ ایک کلچر کا پارٹ نہیں, آپ کے یہاں مذاق ہے اس کی. آپ دیکھ لیں کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یا سانولا ہو جائے, یہ تھوڑا کہتے گورا ہی نہیں ہے گا. رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے, ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی. پھر کسی کو بولتے نا آپ کاؤنسلنگ کروا لو, کہتے ہیں مجھے پاگل سمجھا ہے, ہاں, کیا میں ٹھیک نہیں؟ یہ ایک عجیب آپ کا ٹیبو ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہلا ہوا ہے تو کسی اور کی معصوم بچی کے ساتھ جوڑ دیں اس کو. what nonsense is this? اس بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کو آ کے ٹھیک کرے؟ بچی نے سوچا مجھے ملا, مجھے دلہا ملے گا, اس کو پروجیکٹ ملتا ہے, اسے پروجیکٹ ملتا ہے ہمارے. ایک طریقے سے یہ بھی قبر میں ہی گاڑنا ہے نا ان کو, کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر چکا ہو. کچھ بچے ہیں ان کے دانت باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نام رکھ کے کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں. وی ہیو لیوڈ ان اے سوسائٹی جہاں جو زیادہ منہ کا فائر ہے وہ زیادہ چیتا ہے. تو وہ سوسائٹی جس کے اندر بیشنگ کے اوپر آپ کا کانٹینٹ کھڑا ہوا, آپ کہتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ ایشو پہ کوئی بات کرے گا یہاں؟ آپ ایک کامیڈین کو عزت دے رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کا کام ہی صرف ایسے ایسپیکٹس پہ جوکس کرنا ہے جو کمزور ایلیمنٹس. شیخ یہ جو میڈیکل سائنس ہے یا سوشل سائنس ہے, یہ بچے کی پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کی تربیت, اس کی نشو و نما, اس کے ابتدائی سالوں کو بہت اہمیت قرار دیتے ہیں, کہ اہم قرار دیتے ہیں کہ ابتدائی 4 سال ہیں کہ جو آپ بچوں کو ٹرین جس طرح کریں گے, جس طرح بچوں کو سنبھالیں گے, ان کو جس طرح نرچر کریں گے, وہی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کی جوانی میں جا کے یا بڑے ہو کے جو ہے وہ سامنے آئے گی. جو ڈینٹس یا پھر جو مشکلات یا جو پریشانیاں یا جو ٹارچر یا اگر اس کو بلی کیا گیا ان ابتدائی سالوں کے اندر, تو اس نے ضرور بالضرور جو ہے وہ بڑے ہو کے اس ایج کے اندر اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ مظہر دکھے گا, اس کا امپیکٹ دکھے گا. تو کیا اسلام بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے, بچے کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا یا اس کو نرچر کرنا, یا ہم نے تو سنا ہے کہ بس بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو, اور اگر 10 سال میں ہو کے نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو؟ دیکھیں, ہیومن سائیکالوجی کے اوپر اور نفسیات کے اوپر حقوق اس کے کیا ہیں اور اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کی نرشمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کی تو ہم اتنی بنیادی سطح سے اس کو کیٹر کر رہا ہے اسلام کہ ماں کے پیٹ میں جو فیٹس ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے کم و بیش 3 مہینے کے قریب, تو اس کا تو ابورٹ کرانے کے اوپر اس کی جان لینا بھی جو ہے اسلام کے اندر اس کے بھی رائٹس ہیں کہ اس کو آپ مار نہیں سکتے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ آج کل جینڈر اور اس کے ساتھ کوئی سنڈرومز ہیں یا کوئی کروموسومل ڈس آرڈر ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی لوگوں کو جب پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں ایک ایرر یہ آ رہا ہے بچے میں فیٹس کے ساتھ, تو ہم پہلے ہی اس کو ختم کرتے ہیں بنسبت کہ لائف لانگ ایک تکلیف پالیں. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹیو بحث ہے, لیکن ویسٹ میں بھی آج کل اس پر بہت بات اٹھی ہوئی ہے کہ دے شوڈ بی نو ابارشن آف دا چائلڈ. اس کو پین ہوتی ہے اس کی زندگی اندر. تو جو دین ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کے رائٹس کی حفاظت کر رہا ہے, ماں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کھانا کھانے کے لحاظ سے کہ وہ شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف 2 ہیومن بینگس, ہر سیلف اینڈ دا چائلڈ. تو وہ نکلنے اس کے, تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے حقوق رکھے گئے ہیں,
اس کی بلوغت تک پہنچنے تک اس کے حقوق رکھے گئے ہیں، وراثت کی بات کی گئی ہے اس کے حوالے سے. اس سے اگر کوئی کام ہو جائے دانستہ غیر دانستہ طور میں، اصول فقہ کے اندر ہم اس بحث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اپنے مدارس کے اندر، جو قرآن و سنت کا ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے کہ ایک طفل ممیز ہوتا ہے، جی وہ بچہ جو تمیز کر سکتا ہے صحیح غلط کی تھوڑی بہت یا تھوڑی زیادہ، اور ایک طفل غیر ممیز ہوتا ہے وہ بچہ جو تمیز بالکل نہیں کر سکتا نفع نقصان کے. صحیح. تو اس کا جو گارڈین ہے، ولی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا بندوق چل جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو ولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جو شریعت ایک ماں کے پیٹ سے فیٹس کے سفر کو قبر کی لحد میں اتارنے تک اس کو ہر لحاظ سے گارڈ کر رہی ہے، اس پر یہ سوال ہم کرتے ہی کیوں ہیں کہ کیا اسلام میں رائٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کیا اسلام نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہی نہیں کیا. اس سب کے اوپر صحیح مسلم کی ایک بڑی فنڈامنٹل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ایوری چائلڈ از بورن نیچرل. بچہ ہم نے صحیح بھیجا تھا ہر لحاظ سے. آگے کہا گیا فابواہ، پیرنٹس کے اوپر فرد جرم عائد کیا گیا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اللہ اور اس کی نیچرل جو اس کا واک آف لائف ہے، جو نیچرل مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہٹانے والے پیراڈائم شفٹ جو کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں. فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ جو اسے یہودی، نصرانی، فائر ورشپر، میگنزم، زراشنزم پہ لے جاتے ہیں. تو غیر اللہ انسان میں آئے اور اس سے جو نفسیات کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو، اس میں بھی ماں باپ فرسٹ انسٹیٹیوشن آف نالج کو ریفر کیا گیا ہے. اور اگر وہ بچہ جو ہے اخلاق سے دور ہو جائے یا وہ جرت اور طاقت اور شجاعت اور بہادری سے ہٹ جائے یا ڈپریشن میں جتنے بھی اس کی مینٹل ہیلتھ ایشوز آئیں گے، اس پہ تو صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ایڈریس کی ہوئی ہے. تو ایک جگہ بات کا سوال کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقوق اور رائٹس بھی ماں کے پیٹ سے معین ہیں، ٹھیک ہے، مرنے تک. اور جو اس کی نفسیاتی تربیت ہے اس کے اوپر بھی روایت کھڑی ہوئی ہے، ما من مولود، پیدائش کے بعد سے اس کی تربیت کا سلسلہ لگا ہوا. تو اگر آج امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی پوری سائیکالوجی اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے، ساری زندگی وہ ان ابتدائی 4 سالوں کا فٹ پرنٹ ہے. تو ہم اس سے اس لیے اختلاف نہیں کرتے ہوں کہ ہمارے ہاں تو پہلے یہ بات ہو چکی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں تو پرورش اسی بنیاد پہ کی جاتی تھی کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ایک روحانی دنیا جس کے پرنسپل ڈیفرنس ہیں اور جسمانی دنیا کے پرنسپل ڈیفرنٹ ہیں. تو اسلام کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے نفس کو جاننے میں، نفس کے تزکیے کے اندر، نفسیات کے معاملات میں، اس کے جمال میں، اس کی مسائل میں. آئی تھنک اسلام از اونلی ون آف دا موسٹ پاورفل اینٹیٹی اینڈ ایلیمنٹ جو اس کو سب سے پراپرلی ایڈریس کرتا ہے میری نظر کے اندر. لیکن اس کو اس طرح پرسیو کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے رائٹس کی بات کی، ٹھیک ہے، میرا روٹی، کپڑا، مکان، میری بیسک نیسیسٹیز، اس کے متعلق تو شریعت بھی بات کرتی ہے اور لا بھی کہتا ہے کہ آپ نے بچے کو جو ہے اس کو رائٹس دینے. لیکن وین اٹ کمز اباؤٹ مینٹل ہیلتھ یا پھر بچے کو نرچر کرنا یا بچے کی اس کے ذہنی نشو و نما کے اندر کام کرنا یا اس پہ ڈیولپمنٹ کرنا یا اس کی پیرنٹنگ کے اندر چیزیں دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں وہاں لیک کر رہی ہیں اور کیا گھر کا ماحول اس کو مل رہا ہے، بچے کو کیا تربیت دی جا رہی ہے فیوچر کے اعتبار سے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ بچے کو ایتھکس سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ، اس پہ فوکس ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن آج جو میری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر آبسٹیکلز جو آئیں گے اس کو کس طرح ڈیل کرے گا. دیکھیں آپ کے یہاں جتنے بھی مسائل ہیں نا وہ زیادہ تر کلچرل مسائل ہیں. ہم جتنے بھی ٹاپکس اور موضوعات اٹھا کے لے آئیں، کلچر کو ایک بہت ہیوی لیول پہ بیش کیا جائے گا کہ بہت سی چیزیں کسٹمری اور کلچرلی خراب ہیں آپ کے. اس کو آپ ہمیشہ دین کا آؤٹ کم یا پروڈکٹ نہ کہیں. دین بھی اگر غلط طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے یا اس کی ڈپکشن اور ریپرزنٹیشن غلط ہے تو آپ دیندار طبقے کو پکڑیں گے اس کے اندر، دین کے کو نہیں پکڑیں گے آپ اس کے اوپر. تو یا کہیں پہ ان کی نفسیات کا مسئلہ ہے جو دین کے ہینڈلرز ہیں، جو اس کو صحیح طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر اس معاملات کو، تو اس کی غلطی ہوگی. دین فیلیبل نہیں ہے، دین میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا کلچر ہوگا یا مائنڈ سیٹ ہوگا یا کلچر ہوگا جس کی وجہ سے دین کی صحیح ایپلیکیشن صحیح نہیں ہوگی اور دین کی صحیح ایکسیکیوشن نہیں ہوئی ہوگی.
اب آ جائیں مدعے کے اوپر، پھر سے سوال کرنا، میں مدعا بولوں گا. مدعا یہ ہے کہ بچے کے کیریکٹر پہ کام کرنا ہو، دین بھی بات کرتا ہے، دنیاوی لوگ بھی بات کرتے ہیں. اس کے کل کو کیریکٹر میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کے دین پر آنچ آتی ہے کہ بھائی ماں باپ نے صحیح دینی تربیت نہیں کی، تربیت والا ماحول نہیں دیا. لیکن کل کو وہی بچہ منفی خیالات، نگیٹیوٹی ہر وقت، زندگی کے اندر آپٹمسٹ نہ رہنا، یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کی وہ دینی تعلیمات اور اس پہ سوال نہیں اٹھتا، بلکہ چلو بچے کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا اور اس کی اپنا ایک عادت ہوگی یا اپنے اس کے جو ہے نا سوچنے سمجھنے کا ایک طریقہ ہوگا، مائنڈ سیٹ ہوگا. لیکن ہم نے جب دین پڑھا تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ تو وہ تو یہ بھی سکھا رہا تھا کہ مثبت مزاجی کیا ہوتی ہے، کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے. اگر ایک جوان لڑکا جو ہے 20-25 سال کا آج کسی چیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہے، نہ وہ اپنے کریئر میں کنسسٹنٹ ہے، نہ ایجوکیشن میں کنسسٹنٹ ہے، نہ کسی اسپورٹس میں کنسسٹنٹ ہے، نہ کسی ریلیشن شپ میں کنسسٹنٹ ہے، تو سوال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ابتدائی 4-5-6 سال کے اندر کچھ ہوا ہوگا. پہلے 10 سال ہی کنڈیم کیے جائیں گے. تو ان 10 سالوں کے اندر ہوا بہت ہوگا. حیثیت ہے پہلے 10 سالوں کی. تو اب ماں باپ اور کو پہلے 10 سالوں کو ہی بہت لائٹلی لیتے ہیں آپ لوگ. پہلے 10 سالوں میں ہی آپ کو اس کی زندگی کے اندر اس کے پیرنٹس کی، اس کی فیملی کے لوگوں کے، اس کے حالات میں آپ کو ٹراما مل جائے گا، پرابلم دکھے گی، ڈسکرپنسی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ ہانٹ کرتا رہا اس کو اس مسئلے میں. اب ہم جو ہے اگر یہ مدعا اٹھاتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ اس کی تربیت اسلامک اسکول میں بھی پڑھایا تھا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھائی تھیں، دعائیں بھی سکھائی تھیں. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں 3-4 مسئلے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو سامنے لانے کے. آپ کے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے. نمبر 1، جو اپنا مینٹل ہیلتھ ایشو ڈسپلے کرے گا، اٹس اے سائن آف ویکنیس ان دا مینز ورلڈ. مردوں کی دنیا کے اندر اپنی، یا عورتوں کی دنیا میں، یا خاندانوں کے سامنے اپنی اس بات کو پیش کرنا بھائی کہ آئی نیڈ سم ہیلپ. میرا دماغ اس مسئلے پہ اس میچورٹی اور پختگی پہ نہیں کھڑا کہ میں اس مسئلے کو ہینڈل کر سکوں. یہ آپ کے یہاں ویکنیس ہے، یہ اوپننس اسٹرینتھ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. نمبر 2، دماغ کے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، یہ مانتی ہی نہیں تھی قوم. صحیح ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی جائے گا تو پاگل ہی ہوگا. پاگل مطلب وہ پہلے ہی ہمارے ہاں پاگل ایک بڑی نیگیٹو کونوٹیشن ہے. صحیح. اس کے بعد اگر وہ اس کے بعد کہے گا نا کہ نفسیاتی لفظ بھی، اگر آپ ایک اچھی تمیزدار لفظ بھی استعمال کریں گے، یو اسٹل وونٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ، گیٹ اوے ود اٹ. یہ ہے ہی نفسیاتی. نفسیاتی ورڈ بھی نہیں آپ یوز کر سکتے، پاگل بھی نہیں یوز کر سکتے. آپ سیلف ہیلپ ایشوز بھی نہیں بول سکتے ہو کہ انہوں گلی نہیں سمجھ آنی اس چیز دی. اس معاشرے کے اندر 60s کی پیڑھی، جو 1960s کے لوگ تھے، اس کے بعد کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنا کبھی ساری زندگی 30-40 سال بتایا ہی نہیں، رپورٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرسنل مینٹل ایشوز چلتے رہیں. ان کے نزدیک یہ کمزوری مانی جاتی ہے. آپ کے نزدیک اس کے ساتھ شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، ایک اسمال ویکنیس اس کے ساتھ آپ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ آپ اس کو اپنے گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتے، اسے سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی. جس طرح سے اگر ایک مخنث ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا جینڈر ابھی واضح طور پہ جو ہے بایولوجیکل جینڈر ابھی اس کا جو ہے وہ جو بھی ہو، اس کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیفائن نہیں ہو سکا ابھی ڈیفائن نہیں ہوا ہوا کہ اٹس اے میل اور فیمیل، اور اس پروسیس کے بیچ میں اس کے بڑوں کو ہینڈل نہیں کرنے آیا. تو آپ، میں یہ کوئی یہ ٹرانسجینڈر اور LGBTQ کے حق میں نہیں بول رہا، لیکن آپ اس کو بھی اگنور نہ کریں کہ ایک بچہ جو تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے، میں اسے ایب نارمیلٹی نہیں کہوں گا، یہ نارمل سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، اور اس کا جینڈر ابھی ڈیفائنڈ، اس کے مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ تو سر آپ کی سوسائٹی بات ہی نہیں کرے گی کبھی. ابھی تو بایولوجیکل کے اوپر ہے. ابھی تو آپ بات ہی نہیں کریں گے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ایشوز، اگر اس کی چال ڈھال میں تھوڑا فرق ہے، دکھنے میں مرد ہے، چال ڈھال اور مزاج کچھ اور انداز کا، اس پہ ورکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے ساتھ اس کے جینڈر ایشوز کو ڈسکس کرنا، اس کے اسپیشلسٹ کے ساتھ بات کرنی، اس کو نارملائز کرنا، سوسائٹی میں اس کی ایک نارملائز جگہ رکھنی کہ یہ میل ہی ہے، یہ فیمیل نہیں ہے، یا یہ فیمیل ہی ہے، یہ میل نہیں ہے. آپ اس ایشو پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ ماں باپ خود اس کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. ان بچوں کو مار دینے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ تو سوسائٹی کا سب سے نیگلیکٹڈ پارٹ ہے. اس لیے جب لبرل اس پہ بولتا ہے تو ذرا درد سے بولتا ہے، اور ان کو یہ والے سمجھتے ہیں بھائی جان کہ یہ
لواطت کو اس کو آپ لوتی فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اٹس اے ٹپیکل, آپ اس انسان کا سوچیں نا جو اسٹیٹ سے گزر رہا ہوگا, صحیح, جس کا ابھی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کا پرسنل ایشو چل رہا ہے, اور ابھی میڈیکل بایولوجیکل اس کی جینڈر ڈیفینیشن میں بھی ابھی پروسیس سے وہ چل رہا ہے, اور پیرنٹس کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے, کسی قصبے میں پیدا ہو جائے, آپ سوچیں اس کا کیا حشر کرتے ہوں گے یہ. اب آتے ہیں اس بچے کے اوپر جو جینڈر کے ایشو سے نکلنے کے بعد نارمل اس میں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اسکوئنٹ لے لیں آپ, صحیح, میں کھل کے بات کر سکتا ہوں نا. جی جی بالکل. ایک بچہ ہے وہ بھینگا ہے, اسکوئنٹ ہے, سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نہ ہو. اس کے کیا مینٹل ایشوز ہوں گے, کون بات کرے گا؟ یو وڈ لو ٹو بلی اباؤٹ اسکوئنٹس. ان کو آپ ان کو اسپیشل چلڈرن کہہ کے, what do you mean by special children, you know? Why are you sympathizing with them in a way کہ وہ ہم جیسا نارمل نہیں ہے؟ تو کیا جسم ٹھیک ہو جائے اور اندر سے پاگل ہو, اس پر بھی آؤں گا اینڈ کے اندر. کتنے تو باہر سے صحیح ہوں گے مگر باطن کتنا خراب ہوگا, ان پہ تو بات نہیں کرنی. اصل میں ہم اتنے ظاہر اورینٹڈ لوگ ہیں عدیل کہ ہم صرف ظاہری عیب دیکھنا چاہتے ہیں, باطنی عیب نہیں دیکھیں گے. صحیح, تھوڑا جواب میرا لمبا ہے, اس کو پھر آپ خود کنٹینیو کرنا. کوئی اسکوئنٹ ہو جائے, کوئی ڈاؤن سنڈروم سے کے ساتھ زندگی میں ہے, کوئی پٹایا سنڈروم کے ساتھ آئے, کوئی ایڈورڈ سنڈروم کے ساتھ آئے. Why do we have a problem, accepting these people, and کوئی نیچرلی اوبیز ہے بچہ, کوئی بچہ اوبیز ہے, ٹھیک ہے, اچھا جو تھوڑا سا کمزور ہے, اس کی اسٹرگل چڑھی, ایتے ماڑا ہے. اتنا آسان ہے یہ لفظ آپ کے, ہمارے پنجابی میں یہ بولے تو ماڑا بچہ ہے کیا تیرا. دیکھیں بڑے تو برداشت کرتے, بچے پہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب نہیں, بڑا پہلے گزر رہا ہوتا ہے, پہلے بڑا. آپ کے یہاں باڈی شیمنگ ایک کلچر کا پارٹ نہیں, آپ کے یہاں مذاق ہے اس چیز. یو فیڈ آن باڈی شیمنگ پیپل. لوگوں کے جسموں کے کمی کوتاہیوں میں یا اللہ کی ایک تخلیق کے اندر جو بھی بیلنس ہے, آپ اس کے اوپر کامیڈیاں کرنے والے لوگ ہیں. ویئر از دیٹ ہیومینٹی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کی بات کریں, وہ دین بتائے گا پھر آپ کو کہ وہ کتنا عدل اور کتنا منصف ہے, رحیم کتنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. اب دیکھ لیں کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے یا سانولا ہو جائے, یہ تھوڑا ایسے گورا ہی نہیں ہے گا. کیا مطلب کہ یہ رنگ سے اس کے, تو آپ دیکھ لیں پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا بچے پہ, پہلے پیرنٹس افیکٹ ہوں گے, پھر پیرنٹس فرسٹریشن نکالیں گے اس کے اوپر. میں اس پر آؤں گا آپ پہ. میں دو پیرنٹس کی بات کروں گا, ایک اتنے اوور سینسٹیو ہوں گے کہ وہ اسے مار دیں گے, اور ایک اتنے انسینسٹیو ہوں گے جنہیں وہ بچہ کہیں صدیاں چیختا چلاتا رہے گا اپنے ایشوز پہ, مر جائے گا, چھریاں لے کے کاٹ دے گا اپنے آپ کو, یا بڑے بڑے بھنڈ مارے گا دنیا میں, تو کہیں باپ جا کے سمجھے گا یا ماں جا کے سمجھے گا ہی ہیڈ ایشوز. کوئی بہت بڑی پاورفل کوئی جان ہاپکنز یونیورسٹی کا آ کے کوئی چیتا بولے گا نا ان کو, your son has issues, your daughter has issues, then they will accept it. جب وہ مر چکا ہوتا ہے, ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے, ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اگر بچہ تھوڑا سا کچھ بچے سلو ہوتے ہیں, آٹزم آج کل اتنا پھیل رہا ہے آپ کے یہاں, آپ سولوشن اورینٹڈ لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتے, آپ لوگوں کو بیش کرنا ہے, آپ اس کو انڈیفرنٹ سمجھ کے اپنے آپ, اللہ کی دین ہے حالانکہ سب. تو سر مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نارمل فزیکل آدمی کی مینٹل ہیلتھ ایشو پہ نہیں ڈسکس کریں, یہ اگین بائس ہے. آپ وہاں سے شروع کریں جو سوسائٹی کا سب سے پسا ہوا طبقہ, پھر آپ اس کے اوپر آئیں کہ ہاں بھائی دماغ بھی صحیح ہے, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, شکل بھی صحیح ہے, ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے, صحت کے لحاظ سے صحیح ظاہر. اب اس بچے کے یہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس سمجھتے ہی نہیں ہو کہ بھائی چیخنے چلانے سے پھول مرجھا جاتا ہے, ہماری لڑائیوں سے یہ پھول مرجھا جائے گا. اس کو اگر ڈانٹیں گے پبلک میں, کہیں کھانا کھانے گئے, کہیں پریشر اسٹیبلش کی ہو گیا آپ کے اوپر, تو اس پہ فرسٹریشن کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ آپ کے لیے پرسنلی ہینڈل کرنا ایک سچویشن کو مشکل تھا, تو بچے کی تباہی کیوں مار دی آپ نے آگے سے؟ بچہ رو رہا ہے تو روئے گا, اس کا کام ہے رونا. if a kid is not crying that means he is not normal. دیکھیں حذیفہ کا فوراً دماغ چل گیا, تو اس نے 3 بچے ہینڈل کیا. بچہ رو نہیں رہا تو نارمل نہیں ہے, بچہ رو رہا ہے, ہی از الٹرا نارمل.
وہ روئے گا. دیٹس دا اونلی وے ہی کمیونیکیٹس ٹو ہیومن بینگس, ٹو ایلڈرس. وہ سوائے رو کے اور کوئی اور اس کے پاس کوئی مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. اور جب وہ مینز آف کمیونیکیشن بھی آ جائے گا تب بھی رونا اس کا این ایکٹ آف ایگزسٹنس ہے, سروائیول ہے اس کا. اس پہ آپ ہینڈل نہیں کر سکے, آپ کے اپنے ایشوز تھے, آپ کے اپنے دانت کو نانکوں سے ایشوز تھے, یا آپ کے اپنے سسرال سے, کیپ اٹ ٹو یور سیلف حبیبی. بچے پہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سرکار آپ کے یہاں میری نظر میں اسٹیٹس پہ بات نہیں کروں گا کہ 80% یا 90%, لیکن میں یہ ضرور اکثریت لوگوں کو اب جو پیرنٹس آ رہے ہیں وہ بہت سینسیبل آ رہے ہیں. جو پرانے دور کی پیڑھی, وہ امپیکٹ دیکھ چکے ہیں, انہوں نے خود بیمار ہے نا وہ اندر سے. وہ کہتے ہیں نا اہل الفضل ہی فضل والوں کو جانتے ہیں. صحیح. تو جتنے اہل البیمار ہیں نا, اہل مرض ہیں, وہی مرض کو جانتے ہوں گے, جنہوں نے واقعی وہ ڈپریسو 90s کے بچوں نے جو ڈپریشن دیکھا ہوا ہے, جو مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھے ہیں, وہ 2000 کے بڑے اچھے پیرنٹس ہیں, وہ 2010-20 کے. لیکن 60s کی پیڑھی جو تھی اس کو 90s کی پیڑھی کو ہینڈل کرنے کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ان کا تو مسئلہ یہ تھا, and in their age a sign of softness and weakness is your death. اس زمانے میں مرد تو کمزوری دکھا ہی نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے, رو بھی نہیں سکتا تھا, رو نہیں سکتا. اس لیے اس کی اسٹرگل اتنی پتھر مار اسٹرگل ہے. اس لیے جتنے بھی آپ کو 1960s کے ڈیولپڈ لوگ ملیں گے, پیسے والے لوگ ملیں گے, یا بڑے امپائرس کریٹ کرنے والے لوگ ملیں گے, آپ کو ان کی پرسنالٹی میں ایک پختگی دکھتی ہے. اور وہ پختگی آپ کہیں کوئی بہت جگہوں پہ نفرت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز یو تھنک یار یہ انسان ہی نہیں ہے, اس میں رحم نہیں ہے. الگ ایسی بات نہیں, اس کے اپنے اس سے پرانے والے اس سے سخت ہوں گے. سو آئی تھنک لیٹس ریپ دا کوشچن اوور ہیئر. آپ آگے سے کر لیں کہ اٹس ایکچولی دا پیرنٹس اینڈ دا پیرنٹس. ماں باپ ہیں سب سے پہلے, اور اگر وہ اپنے پرابلمس میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنے ڈیفیسٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنے ٹراماز میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یا پیچھے سے ایک برڈن کیری کر کے آ رہے ہیں, یا پیچھے سے ایک پیچھے سے زیادہ تر پرسنالٹیاں ایسی ہی آئی ہیں کہ بھیا مرد کو درد نہیں ہوتا, وہ رو نہیں سکتا. اور واقعی ہماری ایک اتنی کارنیورس سوسائٹی ہے ان دا ورلڈ آف مین, اسمال سائن آف ویکنیس اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ایکٹیویٹ دا پریڈیٹرز آؤٹ دیئر. تو وہ گھر میں بھی لے کے آ گیا اس مزاج کو سروائیول کے. تو جو اس کا باہر سروائیول تھا وہ جب گھر میں لے کے آیا, اس نے فرق ہی نہیں کیا کہ عورت کو ڈیل کرنے کا, بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ باہر کے کارنیورس سے اور جنگل سے لڑنے کا طریقے سے مختلف ہوتا ہے. جب وہی کیری فارورڈ ہوا مزاج, وہی ماں باپ سے آیا, وہی پچھلی پیڑھی سے چلتا ہوا آیا, تو آبویسلی سب سے بڑا نقصان اس سوال کو ہوا کہ بھائی کین آئی ہیو ایشوز اور ناٹ, کیا مجھے ضرورت ہے یا نہیں کسی سے بات کرنے کی. مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ کمپرومائز ہوئی, کیونکہ بھیا 90 سے پہلے کے لوگ ایک عجیب جنگ میں انوالوڈ تھے, اور 90s کے بعد کے لوگ ایک عجیب جنگ میں انوالوڈ ہیں. اس کے بیچ میں مینٹل ہیلتھ ہمیشہ نگلیکٹ ہوئی ہے, اور آپ کے یہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, یا کسی بھی کاؤنسلر یا مرشد کے پاس جانا از اے سائن آف ویکنیس ان اولڈ ٹائمس. اس لیے اس سے بڑھ لوگ ڈینائل میں ہی گزر جاتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ انہیں ڈپریشن ہے. ڈینائل ہی میں اس کی صدیاں گزر جاتی ہیں. اس پہ آپ کی ایک 2017 میں ایک ویڈیو آئی مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا, مومن کو کیسے ڈپریشن ہوتا, تو کافی لوگوں نے اس پہ کریٹیکل انالیسس بھی کیا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہو. آپ کا اس پہ مطلب یہ نہیں میرا تھا, یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے ایک پرماننٹ اسٹیٹ نہیں سمجھتا. میں اپنی زندگی کے اندر کیا, میں اپنے دین سے, اور ایک جو اللہ نے دین کو ایڈریس کیا ہے, مومن کی ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا, کبھی ٹیمپرری ہو سکتا. میں نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ کبھی بھی غم پرماننٹ, خوف پرماننٹ, ایک پرماننٹ بیماری نہیں بن سکتی ہے, ایک فوبیا نہیں بن سکتا, یہ وقتی ہو سکتا ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, یہ تو کھڑی ہے نا اپنی جگہ پہ کہ رسولوں کے ساتھ اتنے ٹف حالات آئے تھے کہ ان کے بھی دل ٹوٹ گئے وہاں پر. میں اس سے اچھے الفاظ نہیں بول سکوں گا یہاں پر, تفسیر کو ملوثے کھاتے رکھتے ہیں. ان کے بھی دل ٹوٹ گئے, وہ بھی پریشان ہوئے اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا, انہم قد کذبوا, کہ ان کی قوموں نے مانی نہیں ہے بات کو. تو اسٹیٹ آف مائنڈ فرشتے کا ڈسٹرب نہیں ہوتا ہوگا, ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں تخلیق ایسا کی, مگر وہ اسٹیٹ آف مائنڈ پرماننٹ نہیں رہ سکتا اس اسٹیٹ کے اندر. دیٹ از این النس, اور اس کے لیے شریعت کے پاس سب سے پاورفل ٹولز ہیں اس کو نیچرلائز کرنے کے. تو
تو میں تو آج اپنے والوں سے آؤں یا ویسٹرن سیلف ہیلپ ماڈل سے آئیں, سوال ہی یہاں پر یہ بھائی جان کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں بات ہی نہیں کر, میں بات کر سکتا ہوں کہ میں کس اسٹیٹ سے گزرا ہوں گا اپنی لائف میں. اگر کسی کو بول دیں نا آپ کاؤنسلنگ کروا لیں تو کہتے ہیں تم لوگ مجھے پاگل سمجھا ہے ہاں, کیا, میں ٹھیک نہیں ہوں. اب آپ کو ویسے بھی میں اس کی چھوٹی سی validation کے لیے مثال تو دیتا ہوں. کہہ مجھے 2017 سے بہت دنیا ماشاءاللہ, جب میں اللہ نے مجھے نام دیا, اللہ نے مجھے قبولیت دی, لوگ میرے پاس آج آتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم 2018-17 سے سن رہے ہیں آپ کو. 6 سال لگے ہیں ان کو مجھے سننے کے بعد بھی کہ وہ اسٹیپ اپ کر کے کاؤنسلنگ سیشن بک کرائیں کہ شیخ آئی ہیو ایشوز ان مائی لائف. 5 سال نہیں لوگ بولتے اس شرم حیا میں, یا شرم ہے یا اپنے اندر ان کی ایک خود اعتمادی اتنی ہے کہ نہیں. اچھا ایک اور بھی ایشو ہے, ایک یہ ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے سوسائٹی میں بھائی کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی کیوں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے اچھے جواب اس کے مزے کے جواب, یار جاؤ ٹور شور کرو ٹھیک ہو جاؤ گے دوسری. اسکیپس دیتے ہیں, ہم یہ مسئلے کو ڈیل نہیں کرتے. ہاں یہ تو ٹور شور کرا تھا تو ٹھیک ہو جائے گا, مٹن شٹن کا سیٹ ہو جائے گا. تو ایک یہ والی تھاٹ فریم, اور دوسرا یہ ہوگا کہ تھوڑا بریک لے لو, تھوڑا ریلیکس کرو. تیسرا کیا ہوگا, بیاہ کرا دو ایرا. یہ ایک عجیب آپ کا ٹیبو ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہلا ہوا ہے تو کسی اور کی معصوم بچی کے ساتھ جوڑ دیں اس کو, تاکہ اس تو کا بھی پاگل بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا شادی اس لیے ہوئی ہے کہ بیٹیاں اگلوں کی پاگلوں کے حوالے کی جائیں, وہ ٹھیک کیا جائے. what nonsense is this? اس بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر بچہ ہلا ہوا ہے اور اس کی بنیاد ہلی بھی ہے, اس بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کو آ کے ٹھیک کرے. بچی نے سوچا مجھے ملا, مجھے دلہا ملے گا, اس کو پروجیکٹ ملتا ہے, اسے پروجیکٹ ملتا ہے. ہمارے یہاں اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے حساب کتاب, بیٹا اے جڑا ہے گا نا کوئی جناتی اثر لگتا پیا سانوں, کوئی جن جن چمڑ گیا ہوگا, انہوں کو جادو جدو کرنا. آپ کے یہاں اس ایشو کو ایک پارٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. دوسرا, آپ کے یہاں پرسنلی بھی ایک سیلف ڈینائل ہے, ہم خود بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے بھائی کہ میں اس واک آف لائف میں ہل چکا ہوں, اور وہ میرے ساتھ وہ بلا میرے اندر ایک بہت عرصے سے پل چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اب بہت سچویشنز کے اندر اس کے امپیکٹس میں دیکھ چکا ہوں, میں ٹھیک نہیں ہوں. آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم ون. ٹھیک ہے. اس کے اسباب کے اندر آپ نے ایک پیرنٹس کی بات کی, ٹھیک ہے, اس پہ تو بچے کا کنٹرول نہیں ہے. تو آپ نے تو وہ نیولی جو ہے نا وہ ماں باپ بنے ہیں, پیرنٹس بنے ہیں, ان کو آپ نے ایڈریس کیا کہ انہیں بچوں کا خیال رکھیں, لیکن ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو ایسی تربیت ملی, ان کو ایسا ماحول ملا. کیا یہ واپس آنے ابھی کے آپ لیے, نے پچھلے دنوں نہیں دیکھا, میرے پاس ایک آدمی آیا, میں نام نہیں لے سکتا تھا, اس نے کیا بات بولی. اس کا جس انسان کے ساتھ ایشو تھا, اپنے والد کے ساتھ ایشو تھا, جو بھی تھا, میں نے اسے بولا is there any way you can communicate to him. وہ 35 سال کا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اچھی پیسے والی فیملی کے لوگ تھے. وہ کہہ رہے ہیں نو. میں نے کہا کوئی ایسا ہے who can talk down your father. اس نے بولا نو. اس نے بولا ایسا کبھی ہوا, انہوں نے کسی سافٹ مومنٹ پہ کہا مجھ سے غلطی ہوگی. اس نے بولا نو. بیوی بچوں والا آدمی ہے, پیسے والا آدمی ہے, اور اسٹیبلشڈ آدمی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات ہی نہیں کر سکتا. آئی کانٹ ٹاک ٹو مائی فادر ایٹ اینی لیول. اسے غلط صحیح پروف کرنا تو بات کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں میک شیور کہ میں جتنی دیر بھی انگیج ہوں, میں ادھر سے فارغ ہوں اور میں بھاگوں پھر وہاں سے. امیجن اس آدمی نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا. ہمیں اپنے ابتدائی سالوں کے اندر اس کو وہ ماحول دینا ہے کہ وہ ساری زندگی بھاگ کے میرے پاس آئے. اللہ نے مجھے 14 سال بعد اولاد ہوئی ہے, میں بھی ایک ایز اے ہیومن بینگ, مجھے فرسٹریشن لیولز نہیں آتی. گھر کے کام ہے, 50 پھٹیکیں ہیں, تم لوگ ہو, ادارہ ہے, سسٹم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مائی وائف ٹیلز می ڈونٹ ٹیک یور فرسٹریشن آؤٹ آن دا کڈس. لیٹ دیم فیل کہ بھائی وہ پھنسے گا, وہ ڈرے گا, وہ گھبرائے گا, وہ گرے گا, اس نے باپ کے پاس آنا ہے. فادر شوڈ بی اے سینس آف سیکورٹی فور. سر آپ کا تو 90 سے پہلے کا اسٹرکچر ہی دیکھ لیں عجیب سے. آپ بات کرنا تو دور کی بات, آپ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. مجھے یاد ہے اس طرح ہوتا تھا کہ ابو آنے والے ہیں, چلو بھائی صاحب اپنے اپنے کمرے میں بھاگ جائے. ہاں, تو ایک ہیبت و ایک روب ہوتا تھا گھر کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, یہ تھا کہ جو میسکلن ایک فگر تھی کہ بھائی کوئی شیر آ رہا ہے, واقعی ایک روب, اس کا ایک اپنی شان ہے. روب اسٹیبلش کرانے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بھی روب اسٹیبلش کرایا تھا. لیکن جب آپ یہ ایلیمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ بیسک فرسٹ انسٹیٹیوشن سے یہ لے کے آیا بھائی کہ اگر تم نے بات کی نا تو تم کمزور پٹھے ہو,
پھر آپ کی یونیورسٹی کالج لائف بھی ایک ایسی عجیب بلی میسکولینٹی پہ کھڑی بھی ہے کہ بھائی جو بھی ہلکا سا کمزور ہوگا نا دے گونا بیسٹ ہم آؤٹ، دے گونا ایٹ ہم آؤٹ دیئر. تو وہاں بھی لڑکے کو ایک فیک پرسونا رکھنا پڑتا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں ایک فیک پرسونا رکھتی ہیں. مینٹل ہیلتھ تو بعد میں جائے، سروائیول کے اوپر ہی آپ کا اتنا کاسمیٹک سسٹم کھڑا ہوا ہے. مینٹل ہیلتھ کون بات کرے؟ مینٹل ہیلتھ تو سر بات ہوتی ہے 30s کے اندر، جب اب اس سے ہو نہیں پا رہا ہوتا. تم سے نہیں ہوگا بھائی. جب یہ والا ایلیمنٹ آتا ہے نا، اور تب جب بہت زیادہ راتوں کو جھٹکے، نیند بیزاری، نیند ٹوٹ جانا، سلیپ انسومنیا، ٹھیک ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر، ایوننگ کے وقتوں کے اندر دل کی گھبراہٹ، تو پھر جا کے کہیں پتہ چلتا ہے بھیا یہ تو 25 سال پرانا کیس ہے. اور اس کو کون ہاتھ ڈالے گا 25 سالوں میں؟ اس کو اینٹی انگزائٹی اور ڈپریشن ان کے پاس حل صرف یہ اسے گولیاں دے کے سلو کر دیں گے. کوئی ریواٹرل دے دے گا، کوئی لیکساٹل دے دے گا، کوئی مسل ریلیکسر دے دے گا، کوئی مائنڈ ریلیکسر دے دے گا، کوئی سپرافلیکس دے دے گا. ان کے پاس یہی ہے کہ بھائی اس کو سلو کرو، یہ تیز، کہیں اس کا دماغ اتنا ہلا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ مسئلہ، یہی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے کہ جہاں پر 40 کی اسپیڈ پر دماغ نے چلنا ہے وہ 140 پہ چل رہا ہے. صحیح. جہاں پر اس نے صرف فزیولوجیکل ایسپیکٹ کیلکولیٹ کرنا ہے وہ اسپرچول ایسپیکٹ بھی، ایبسٹریکٹ بھی کیلکولیٹ کر رہا ہے. جہاں اس نے اعتماد کرنا ہے اللہ کے اوپر وہاں وہ میتھس کر رہا ہے بیٹھ کے. اور جہاں اسے میتھس کرنی ہے وہاں وہ پروکیسٹینیشن کر رہا ہے بیٹھ کے. جہاں اسے ہنسنا ہے وہ اندر سے رو رہا ہے اس کے اوپر. اور جہاں اسے رونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر وہ سن ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یہی ہلا ہوا ہے نا اندر سے. تو میرا تو سوال ہے سوسائٹی سے بھیا کہ میں سولوشن پہ آنے کے بعد کس پر بات ہو کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا مینٹل ہیلتھ آف بوتھ دا جینڈرز، میل اینڈ فیمیل. سوال ہے آپ پہلا مسئلہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کی، اس کا ڈائگنوسس ہے. کون مانے گا؟ کون مانے گا اس چیز کو؟ اور کون اس کو رحم سے مانے گا کہ ہاں بھائی میرے بچے میں کوئی ایشوز ہیں؟ اور کہاں اس سوسائٹی میں آپ کو وہ فرشتے ملیں گے جہاں پہ ریشزم نہ ہو، کمیونلزم نہ ہو. ایک مہاجر لڑکا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے پروونس کے لڑکے نے بلی کر دیا زندگی میں، اس کا ایک انسیڈنٹ برا ہو گیا، وہ تو ساری زندگی ٹراما میں چلا جائے گا. وہ بائسنس آئی جائے گی نا اس ختم. ایک بچہ بلوچستان میں آنکھ کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھائی بڑے لڑی اسی مسئلے کے اوپر رہے ہیں کہ پنجاب کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، وہ ساری زندگی اسی باعث کو لے کے چلے گا کہ سارے پنجابی ہوتے ہی ایسے ہیں. ایک بندہ ہے وہ دیکھتا ہی سب کے اوپر غیرت کے نام پہ قتل دیکھ رہا ہے. یا ایک بیٹی ہے گھر کے اندر، اس نے اپنے باپ کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا اپنی ماں کے اوپر، تو ہمیشہ کسی ایک مرد کو جو ہے وہ ظالم ہی سمجھے گی. اور وہ ہمیشہ فیمیل اپولوجی، یہ ریزنز بنیں گے نا اس کے آگے، بالکل، فیمنزم کو پروموٹ کرنے کے یا فلاں ازم کو پروموٹ مرد کرنے. ہوتا ہی ایسا ہے. مرد ہوتا ہے اس طریقے سے. اور ایک جگہ پہ آپ ایسے ہوں جہاں پر آپ جو ہے عورت ذات کا ہی معاملہ ہی زیرو کر دیں، عورت ہوتی یہی ہے، عورت فلان ہے، عورت. آئی ایم ٹیلنگ یو، یہی چیز پر دین نے آ کے بات کی تھی. اس بگڑے ہوئے جاہل، اس کو جاہلیت سے تشبیہ دی تھی، تعبیر دی تھی کہ وہ معاشرہ جاہلوں کا تھا جہاں پر زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. تو اگر تم قبر میں نہیں اتار رہے ہو تو کم سے کم اس قبر، ایک طریقے سے یہ بھی قبر میں ہی گاڑنا ہے نا ان کو، کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر چکا ہوا ہے. کچھ بچے ہیں ان کے دانت باہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح. آپ نام رکھ کے کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں. سر آپ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. وی ہیو لیوڈ ان اے سوسائٹی جہاں جو زیادہ منہ کا فائر ہے وہ زیادہ چیتا ہے، جو زیادہ اگلے کی کٹ لگا سکتا ہے، لیگ پولنگ کر سکتا ہے، اس کو تو بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے. آپ ایک کامیڈین کو عزت دے رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کا کام ہی صرف ایسے ایسپیکٹس پہ جوکس کرنا ہے جو کمزور ایلیمنٹس ہیں، اور ایسے پاورفل ایلیمنٹس کو ڈیمین کرنا ہے جس کو خود تو اچیو نہیں کر سکتے تو چلو مذاق سے نیچے گرا دو. اس کے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو. تو وہ سوسائٹی جس کے اندر بیشنگ کے اوپر آپ کا کانٹینٹ کھڑا ہوا ہو، روسٹنگ پہ آپ کا کانٹینٹ کھڑا، آپ کہتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ ایشو پہ کوئی بات کرے گا یہاں پر کہ بھائی ایک انسان ہے وہ ایکسٹرا سینسٹیو ہو گیا، بچہ ڈر گیا، جینوئنلی ڈر گیا، کسی سے کلاس میں گھبرا گیا، ڈر گیا کسی چیز سے، ایک فیئر آف ان نون کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اس کو ہٹ کر گئی ہے. تو نیکسٹ میں تو اس پہ چاہوں گا ہیلنگ پہ بات کریں آپ کہ آپ نے اس وونڈ کو ہیل کیوں نہیں کیا. ویئر از دیٹ ہیلنگ پروسیس ان دا سوسائٹی کہ آپ اس کو ہیل کریں. ہیل کیوں نہیں کیا آپ نے اس کو؟ آپ نے ایسا ماحول کیوں کریٹ کیا کہ اس بچے کو اپنا غم اور درد چھپانا پڑ گیا؟
زخموں کو پکا کر دیا, وہ پکے ہو گئے, لاک کر دیا آپ نے اس کو اندر سے, جس کی وجہ سے اس نے دوسرے علم میں آگے چرا شراب پارٹی شغل تفریح جو ڈفرینٹ الٹرا لیول کی وہ بعد میں آئے گی. آدھے مولوی صاحب کو پروجیکٹ دے دیا, بھائی اس کو ڈرگس چھڑوانے ہیں آپ نے. پہلے اس کی سینس آف بلونگنگ آپ نے توڑی خود سے, جی, پھر دوسری سینس آف بلونگنگ آپ نے اس کی توڑی سوسائٹی سے, پھر تیسری اس کی سینس آف بلونگنگ آپ نے توڑوائی اللہ سے. اس کے بعد آپ اس کو سوسائٹی میں بھیڑیوں کے آگے you throw a child in front of the wolves to survive in his universities and colleges and O levels. وہاں پر بھی فائٹ چل رہی ہے کہ ایک اگر لینڈ کروزر میں بچہ آ رہا ہے تو وہ ہائیلی ایکسیپٹیبل ہے, اور ایک وین میں بیٹھ کے بچہ آ رہا ہے تو اس کی کوئی سے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا اثر ہوتا ہوگا بالکل. You tell me about that, man. You telling me this is not going to affect that child when he feels کہ love is such a common thing. I still remember جو پینسل باکس ہوتا تھا اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا تھا. ہاں کہ بھائی یہ اریزر لے کے بچہ آتا ہے, ہمیں آج بھی یاد ہے وہ اریزر آتا تھا 25 روپے کا, آگے نیب ہوتی تھی پیچھے وائٹو ہوتا تھا ایک ٹائپ کا, وہ بھی کچھ بچے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اگر غلطی سے ان کے پیرنٹس نے بڑے اسکولوں میں ڈلوا دیا تھا. Based on those pencil boxes and lunch boxes, that child is feeling something over there. آپ نہیں تھے اس کے لیے, آپ نہیں تھے اس کے اندر کا امام پیدا کرنے, آپ نہیں تھے اس کو نیوٹرلائز کرنے والے, آپ نہیں تھے اس کو سمجھانے والے کہ بیٹا اٹس فائن, اٹ از فائن. Great men are not judged by these things. Great daughters are not judged by these things. If you are strong on your values. Here's the point. یہ ہم کلاس سسٹم تو دیکھیں ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے, سب کا میں ایک کسی بھی سسٹم کو ختم کرنے کی بات, یا سب ایک جیسے گھر میں آ جائیں, سب ایک جیسے ایکسپینسز کریں, اور ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی بچے کو, بھائی ہوتا ہے ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ بڑے اسکولوں میں ڈال دیں ان کو, اب وہاں پہ بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ آتے ہیں, تو کیا اس کو اپنے بچوں کو اس وقت وہ اکوپ تو کریں کہ یہ تمہیں سامنا کرنا پڑے گا, یہ کہتے ہیں نا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کیا غلط ہے, دس از رانگ, دس از ہائیلی رانگ. اور وہ اگر کچھ بولے بیٹا تم متاثر ہو رہے ہو ان کو دیکھ کے, مطلب کہ آپ نے مجھے یار آپ چھوٹا سا مسئلہ لے لیں, میں پھر ابھی 18 سے 20-22 سال کی ایج گروپ کے ایک مسئلے پہ جاتا ہوں, پھر ہم واپس بچوں پہ جائیں گے. 2000 سوال کیے ہوں گے میرے ساتھ شاید اسی ایک سبجیکٹ کے اوپر, صرف لڑکوں نے. ہم اپنی فیملی میں شادی کرنے کی بات نہیں کر سکتے, اٹ از کنسیڈرڈ ایز شیمفل کہ لڑکا اپنی شادی کی بات کر رہا ہے. صحیح, آپ نے, میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں عدیل, کہ اف یو لاک ڈاؤن سم ون نا ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو یو اینڈ کمیونیکیٹ ود یو, یو آر کلنگ اے ہیومن بینگ. آپ ایک قتل کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, جب آپ ایک آدمی کو لاک کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے بات نہ کر سکے. غلطی کی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, تم لوگوں سے نہیں ہوئی. یہ غلط ہے کہ اگر وہ میرے پاس آ کے بات کر رہا ہے اور میں پھڑکا دوں اس کو سمجھانا ڈانٹنا یہ پروسیس ہو سکتا ہے. آپ نے رستہ کیوں بند کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے آپ سے بات کرے؟ آپ نے اس کے کیوں دوست بننے دیے باہر؟ آپ کیوں دوست نہیں بنے اس کے؟ آپ اس کا وہ امیجنری فرینڈ کیوں نہیں بنے جو اس کو بعد میں کچھ بچوں کو جانتا ہوں بڑے اسٹیبل فیملی کے امیجنری فرینڈ ہیں, کونے میں بات کرتے ہیں کسی چیز سے. They talk to imaginary friends, they have imaginary dolls, they have imaginary boys and girls they talk to. It's such a big event. اور اس کو نام این میں دے دیں گے, اے بچے نو سیب لگ گیا ہے. اتنی بدتمیزی ہے نا آپ کی سوسائٹی کے اندر, اس کو سیب لگ گیا, جن چمڑ گیا ان کو. اچھا کچھ جہاں کچھ پرابلم ہے جن چمڑ گیا, ہوگا جن بھی آفیشلی اس کو پوزیس کرتا ہے جو اس کی ویک اینڈ ہوگا اندر سے. اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے اوپر جادو نے بھی اثر کرنے کے اوپر نا ان کے بھی مختلف شرطیں ہیں یہ, کیونکہ عقیدہ مضبوط ہوگا, بیسک سوئل ٹیسٹنگ اسٹرانگ ہوگی, اور رہا کہ کیڑے جن ہو رہے گا اس میں سمپل ہے. اگر اس کا عقیدہ اسٹرانگ ہے, اللہ پر اعتماد اس کا پراپر ہے, اور وہ کائنات کے فارمیٹ کو سمجھتا اور صحیح پروسیس سے ہے, اس کو کہاں سے اس کے پہ کیا جادو چلنا ہے اس کے اوپر؟ وہ اپنے 2 اذکار پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, ختم ہو جائے گی کہانی. پوائنٹ یہ ہے لاکنگ پیپل ڈاؤن. یہ چیز بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ چیز ریلیشن شپس میں بھی ہے. بالکل, ہسبینڈ اپنی وائف سے آ کے اپنے ایشوز ڈسکس کرے گا نا, میرے یہ مسئلے ہیں, میرے یہ مسئلے ہیں, اس طرح کی دنیا سے جنگ لڑ کے میں یہ پیسے کما کے لاتا ہوں, اور بیوی اس کو شٹ ڈاؤن کر دینا وہاں پر, او یو ہیو کلڈ ہم, یو ہیو لاسٹ یور ہسبینڈ دیٹ ڈے. کتنے مرد صرف اپنی بیویوں سے بات نہیں کر سکتے, they don't have the ears to listen to his hard work, his struggle, the way he has strived to come up. وہ کتنی محنت مشکل سے ایک مقام تک پہنچا ہے, وہ سنانا چاہتا ہے کسی کو. تو اس کو آپ کہتے ہیں جی بوسٹنگ اینڈ ایروگینس, منہ پھٹاتا ہے, منہ نال گلن کرن دا شوق. اور امیجن ایک عورت اپنا ایشو لے کے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہے,
اپنا ایک ایشو لے کے آئے, اپنا کوئی بھی ایشو لے کے آئے, ماضی کا ایشو لائے, پریزنٹ کا ایشو لائے, لونلینس کا ایشو لے کے آئے, اور آپ شٹ ڈاؤن کر دیں اس عورت کو, کہاں جائے گی وہ؟ کہیں نہیں دبائے گی اپنے نہیں. پھر دوسری جگہوں کے اوپر دل اس لیے لگاتی ہیں عورتیں, یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اس لیے کہ ہسبینڈ اٹینشن نہیں دے رہے, یا وہ اپنی میکوں میں منہ اس لیے زیادہ مار رہی ہیں اور ہسبینڈ کے ساتھ وہ اسپرچل بانڈ نہیں ہوا. آپ نے شٹ ڈاؤن کیا ایک آدمی کو. تو اس ساری جو ابھی تک کی بحث ہے, آپ وائی آر یو شٹنگ ڈاؤن پیپل ان کمنگ اپ اینڈ برنگنگ دیئر ایشوز. اور اگر اسی چیز کو میں کہوں کہ اگر لبرلز بھی اس چیز کو کبھی ہائی لائٹ کریں, آپ انہیں بھی گندا کر کے ذلیل کر دیتے ہو کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا پہ بیٹھا ہوا آدمی. کیوں؟ اگر ایک انسان چائلڈ ابیوز پہ بات کر رہا ہے تو اس کا یہودیت سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. ایک آدمی اگر ویمن رائٹس پر بات کر رہا ہے, اس کا یہودی الومناٹی ایجنڈے سے کیا تعلق ہے؟ کامن رائٹس پر اگر وہ بات کر رہا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بات کیوں نہیں اچھی لگ رہی ہے؟ آپ کی بیٹی ہوگی, آپ وہ ساری چیزیں چاہیں گے اس کے لیے. انہی وکیلوں کے پاس, انہی لبرل, میں اب آپ کو ایک سوسائٹی کا ایک اور بتاتا ہوں, جب یہ پھنستے ہیں نا, انہی لبرل وکیلوں کے پاس جا کے اپنے کیسز لڑتے ہیں, چاہے جتنے دیندار یا کنزرویٹوز, اور ان کے مسئلے جب پھنستے ہیں نا, وہ بھی انہی مولویوں کے پاس آتے ہیں اپنے طلاق کے اور دوسرے ایشوز لینے کے اعتبار سے. میں اس کی ایک چھوٹی مثال دوں, بہت سخت بات ہے لیکن میں کر دوں گا کیونکہ کر دینی چاہیے. جن سیاست دانوں کی بیس کے اوپر یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, پارٹیوں کے لوگ, یہی سیاست دانوں کو جلسوں دھرنوں کے بعد میں نے ساتھ ملتے اٹھتے کھاتے تفریح کرتے ہوئے دیکھا ہوا. یہ آرچ رائیولز وہاں ہوں گے, بیک اینڈ کے اوپر ان کی یاریاں چل رہی ہیں. لڑنا تو عوام نے ہوتا ہے, مرنا لڑنا تو عوام نے ہوتا ہے نا, یہ پروفیشن ہے ان کا. اسی طریقے سے یہ لبرل اور آرتھوڈاکسی کی جتنی بھی جنگ ہو جائے, فرنٹ پہ ایک دوسرے پہ بیشنگ کر لیں, بعد میں ان کے جب کام پڑیں گے نا, ایک دوسرے سے کام چلا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے سے بڑا لبرل ہوگا نا, کہیں نہ کہیں مولوی کے نیچے وہ بھی آتا ہوگا, اور کہیں بڑے سے بڑا مولوی بھی ہوگا نا, اس کے بھی 10 کام لبرل سے نکلتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کے پاس تو جاتا ہی ہوگا نا آخر وہ, جس سائنس کے اوپر یہ گھوڑا چلا دیتے ہیں کبھی کبھی, اسی سائنس سے ہیلپ لینی ہوتی. سو اٹس آل ویری اناپروپریٹ. چلیں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ از, آپ سوچیں یہ ایک مسئلہ, اس کو آپ یہاں تک لے لیں, ایک انسان ہے ٹوٹا ہوا ہے, ایک دیندار عالم یا کسی مولوی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کر, وہ بیش کر دے اس کو. آپ یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اوپن تھے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول سے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دے دیں. آپ اجازت دے دیں. آپ سب نے اس کو کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے, تمہاری ماں ہے, بہن ہے, سمجھایا, اس کو سمجھ آ گئی. سر آپ سب کو چھوڑیں, مسجد کے اندر ایک آدمی تھا, اس کو نہیں پتا تھا اس وقت مٹی کی زمین ہوتی تھی, اس نے پیشاب کر دیا وہاں پہ. صحابہ گئے پڑھنے کے لیے کہ مقدس زمین ہے, یہاں پہ اللہ کا نام لیا. اللہ نے کہا جسٹ لیٹ ہم ڈو ہز تھنگ, اٹس اے نیچرز کال. اتنا آپ نے کہا پانی بہا دو, اس کو سمجھا دو, یہاں آئندہ سے نہیں کرتے. یہ ان کا دین, اتنا اوپن انوائرمنٹ. سر میں آج بھی جانتا ہوں, میں ایک مسجد کے اندر 5 سال متولی رہا ہوں DHA کے اندر, سنس 2007 to 2012. تو بھی آتا تھا وہاں پہ بیٹا. میرے سامنے یہ جو جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں نا مسجد کے, جن کا الٹرا دین جاگ جاتا ہے 60s 50s کے اندر, ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اور سب کو نہیں, اتنی اسٹرکٹنیس آ جائے گی جو ساری زندگی تو آئی نہیں, نہ اپنے پیشن میں آئی, نہ اپنی جابس میں آئی, نہ اپنے کریئر پہ آئی, نہ اپنی ٹریولنگ پہ آئی, لیکن مسجد میں آ کے وہ اسٹرکٹنیس آئی. ایک بندہ نا سائیکل لے کے آ گیا تھا مسجد میں, مجھے آج بھی یاد ہے, غریب آدمی, اتنا گندا پھڑکایا تھا نا ایک انکل نے ہماری مسجد میں اس کو. I was just looking at what nonsense is this. اگر مسجد میں, اچھا پھر اسی طریقے سے میں ایک دفعہ, بچے آتے تھے نئے, ذرا انگریز ماحول کے بچے تھے, ذرا او لیولز اے لیولز کے بچے تھے, تم لوگ بھی ان میں تھے. میں پیزے منگا لیا کرتا تھا مسجد کے اندر, چلو بچے خوش ہو جائیں گے. اس پر بھی فتنہ اٹھا دیا کچھ وہاں کے لوگوں نے, کس طرح کا کام کرتا پیا ہے, مسجد کے اندر نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانی ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں پیزا ہوتا سی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے, یہ سوچ ہے جس کے تحت نا آج ہر بندہ دوسرے بندے سے کٹا ہوا ہے. اس چھوٹے سے مینٹل ہیلتھ ایشو کو جو بچپن کے ٹراماز سے لے کے زندگی کے ٹراماز کے اندر جہاں شٹ ڈاؤن ہوا ہے, تب اس نے اس کو پکڑ لیا. کوئی اگر پوچھتا ہے نا بھائی کہ اس کو کیوں لوگ اتنا سنتے ہیں, کیا ایسی خاص بات ہے اس کے اندر جو ہمارے اندر نہیں ہے, کیا علم ہے اس کے پاس, سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیوں گئے لوگ, کیوں گئے لوگ اس کے پاس. آپ کے پاس سونا بھی ہے, آپ کے پاس چاندی بھی ہے, آپ کے پاس
علم کے خزانے بھی ہیں, سب کچھ, پھر بھی کیوں جا رہا ہے اگلا اس کے؟ سوچو نا, سوچو, قید ہے, کنوینئنس دے رہا ہوگا کوئی نہ کوئی. سوچو نا. تو اس کے اندر اس کو ذلیل کرنے کے بجائے کہ وہ تم سوچو نا بھائی پبلک نے تمہیں کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا. اور یہ اور بھی لوگ سمجھیں کہ بھائی اگر خان کے پاس لوگ جاتے ہیں, خان صاحب کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں, یا کوئی اور ہے, بہرحال آپ اس کو ڈالنا چاہے نہیں ڈالنا چاہیے آپ کا فیصلہ. بھائی کیا وجوہات ہیں ایسے کہ کسی ایک بندے سے بڑی دل لگی ہوتی ہے؟ سوچو نا آپ بیٹھ کے, کیا اس نے ایسا کیا ہے؟ فیسینیشن بھی ہوا میں تو نہیں ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی بیسس تو ہوگی نا. سر میں آپ کو اتنی بات کرتا ہوں نا, یہاں سے مسلمان باہر جاتے ہیں تو کیوں اتنا امپریس ہو جاتے ہیں اگلوں سے؟ کیا ایسا سوری تھینک یو ویلکم وہ کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یہ جملہ میں نے تقریباً اکثر لوگوں سے سنا ہے, یار ان کے پاس سب کچھ ہے بس ایمان نہیں ہے. ایوری مین ہو گوز ٹو دا ویسٹرن ورلڈ نا, وہ یہی کہتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے بس ایمان نہیں ہے. تو اخلاق سب سے اٹریکٹیو چیز تھی نا, اخلاق, پیار, محبت, اوپننس, سٹنگ ڈاؤن ود لسننگ کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر, میرے اندر بھی نہیں ہوگی. میں تو کہتا ہوں, میں تو اتنا بولتا ہوں سم ٹائمز آئی تھنک آئی لیک دس کیپیسٹی کہ آپ کسی کا دل کی بھڑاس سن لیں. یار آپ وینٹ آؤٹ ہی کرنے آئے نا, پر سن لو بیٹھ کے اس کو. 4 جگہوں پہ آگ لگا دے گا, بہتر ہے اپنی آگ یہاں نکال دے. اسی سوچ سے نہیں آپ لوگوں کو سنتے کہ یار بھرا پڑا ہوا ہے, نکال دے میرے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں سسٹم کا کیئر ٹیکر ہوں, اگر کہیں اور نکالے گا نقصان ہو جائے گا, اچھا ہے میرے میں نکال دے. تو یہاں پر تو آپ نے تو عجیب سے وہ آج کل سائنس بنے ہوئے, 2 بندے چیخ رہے ہیں, ایک کے دماغ میں کتابیں ہیں, ایک کے دماغ خالی ہے, اس طرح کے تو آپ کے میمز چل رہے ہوتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو تھنگ, زندگی کا جتنا ٹراما آج کھڑا ہوا ہے نا ہیومن پرفارمنسز کے اندر, اس سب کا تعلق اس گھر سے شروع ہوتا ہے, اس خاندان سے شروع ہوتا ہے, ان ماں باپ سے شروع ہوتا ہے جو اس کے چائلڈہڈ مانسٹرز کو ڈیل نہیں کر سکا. اور اب وہ مانسٹر آپ ڈیل کریں نہیں کریں, وہ مختلف شکلیں اختیار کر کے ایک عجیب لیول کا کینسر ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی لیٹر سٹیجز میں کس طرح ایمرج ہو کے اس کو اس کی اولاد کے 20-30 سالوں بعد کہاں ڈیمیج کرے گا آپ کو نہیں پتا. اس لیے ویسٹ کے اندر نا اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. یار دیکھ, آپ نے اس کو گھورا کیوں, آپ نے اس کو ڈانٹا کیوں, آپ نے اس پہ شاؤٹ کیوں کیا, آپ نے اس کو دوسرے سے شاؤٹ تو ورڈ ہی نہیں ہے گا, ایتھے تو بوم ہے گا, بلاسٹ ہوتا ہے یہاں پر, تو چیزیں ٹوٹتی ہیں, ہینگر ہوتے ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی بڑے پاگل ہیں, بڑے سائیکو آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں جس کے تحت اس کی لائف کی ڈائریکشن اور اس کے کریئرز اور اس کے پروفیشنز اور پیشن ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہیں پر آپ, اس لیے تو کہتے ہیں نا پہلے 10 سال کی محنت ہے بچے پر. لیکن آپ نے ابھی ایک بات کی سینسیشن کی, تو اس کو میں تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایموشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے یا ایک ویکیوم ہے آپ کے دل کے اندر, جو کہ آپ کو ویکیوم بہت عرصے سے. اب ایک نارمل آدمی جس کے پاس وہ ویکیوم نہیں ہے, وہ اس سینسیشن کے ساتھ یا سامنے والے آبجیکٹ کے ساتھ یا معاملے کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ نہیں ہو سکتا جو ایک ویکیوم والا آدمی ہوگا, بیکاز وہ سیکھ کر رہا ہے ایک چیز کو. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل مجھے ایک چیز بچپن کے اندر ایک ویکیوم میرے دل کے اندر آ گیا, کسی بھی وجہ سے آ گیا, ماں باپ کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے, نیچرل. اب 20-25 سال کی عمر کے اندر مجھے وہ دکھتا ہے کہ میرا ویکیوم یہاں سے فلفل ہو سکتا ہے. تو جو میری ایک انیشیٹو کی طاقت ہوگی ڈیسیجن میکنگ کی, وہ اس کی نہیں ہو سکتی جس کا وہ ویکیوم نہیں تھا, جس کو مل گیا تھا بچپن میں. تو یہ آپ ایز اے کاؤنسلر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس فٹس جتنے بھی ہوتے ہیں نا, جن کے زخموں کو ہیل نہیں کیا ہوتا, وہ ان زخموں کی تاب کے اندر اور اس زخموں کے درد کے اندر ہی بہت کچھ ایسا اچیو کر جاتے ہیں جو نارمل آدمی نہیں کر سکتے. پہلی بات اس پہ تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا کہ the people with a lot of pain goes for the highest level of achievements. لیکن جو فطرت سلیمہ پہ نیچرلی صحیح آیا, اس کی جس کی ہوپ بھی ماں باپ نے صحیح رکھی, اللہ سے اتنی, مخلوق سے اتنی, خود سے اتنی, خوف بھی اس کا صحیح بیلنس کیا, اللہ سے اتنا, مخلوق کا اتنا, خود سے اتنا. دس از آلسو, یہ میں یہاں سے اسٹارٹ کر رہا تھا, یہ مینٹل ہیلتھ ہے نہیں ہے, یہ ان چیزوں کو بیلنس رکھنا, یا خالی جو ہے. اس کے لیے میں بتاؤں گا نا پروسیجرز کیا. پہلے آپ مانے تو صحیح, محبت ہے اس سے کتنی اور خود سے کتنی. صحیح. غصہ ہے اللہ کے معاملے میں کتنا رکھنا ہے,
لوگوں سے کتنا رکھنا, خود سے کتنا رکھنا. صحیح. اسی طریقے سے جیت ہے, اس کی ڈیفینیشن اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے, مخلوق سے ریلیٹڈ کتنی ہے, خود سے ریلیٹڈ کتنی ہے, کائنات سے ریلیٹڈ کتنی ہے. ہار ہے, اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے, مخلوق سے ریلیٹڈ کتنی ہے. 6 بول دیے میں نے ابھی یہاں پر. ہوپ, فیئر, لو, اینگر, سکسیس اینڈ فیلئر. ہیپینس اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے, خوشی لوگوں سے کتنی ہے, کائنات سے کتنی ہے, اور خود سے کتنی ہے. یہ جب آرڈر پہ بیٹھ جائے گا نا تو یہ سب ایک ایسی سینٹرلائز انرجی کریٹ کر رہے ہوں گے جس کے اندر نہ پیشن کے لیکچر کی ضرورت ہوگی, نہ اس کو کوئی تزکیے کے اسٹرانگ ہٹس. یہ جب آدمی نیچرلی فائن انرجیز لے کے آتا ہے نا, وہ اس کا بھی باپ ہوتا ہے جو مس فٹ ہوتا ہے اندر سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کی بیلنسنگ کے اندر اس کو غم اب وہ بیلنس ہوا ہی اس طریقے سے ہوگا کہ اس کی فیملی نے اس کو ایک پورشن غم دکھایا ہوگا, تو وہ ڈینٹ ادھر آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ماں نے اس کو ایک پاورفل اینٹی کا خوف ایکسپیرینس کرایا ہوگا. جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو تو اس ٹریننگ کا, بھائی میں نے اپنے بچے کو درد سکھانا ہے کہ دگلے کا درد کیا ہوتا ہے, تو اسے درد کے کسی اسٹیج سے جوڑوں گا نا میں, تو وہ ٹول تو ہوگا نا اس پر. وہ درد سے گزرا ہے اور اس میں درد اسٹیبلش ہو گیا اور وہ ویکیوم لے کے آیا اور اس کو کسی نے کیٹر نہیں کیا. لیکن جب میں ایک پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں گا تو میں اس میں سیلف انڈیوس پین ڈالوں گا, کنٹرولڈ ہوگا, وہ کنٹرولڈ پین انڈیوس کروں گا تاکہ اس کی ایکسپیرینس کے اندر غریبوں کا دکھ آ جائے, امیروں کا دکھ آ جائے. ٹھیک ہے. دونوں سوسائٹیز کے فیکشنز کا پین ڈالوں گا, سینس ڈالوں گا, جو ہے وہ یتیموں کا آ جائے, مسکینوں کا آ جائے, بے اولادوں کا آ جائے, ٹھیک ہے, بھوکوں کا آ جائے, اور پاورفل اسٹرکچرز کی بھی ایکسپیرینسنگ کراؤں گا. تو یہ جتنی اس کی چل رہی ہوگی, اس ڈائیورسٹی سے وہ گزر رہا ہوگا, تو اس کا مینٹل ہیلتھ گزر رہا ہوگا نا ان چیزوں سے. صحیح ہے. ٹول تو اس کا بھی ہے. وہ ایک بیگیج کا ٹول لے کے پہنچے گا, اور اس کی, اور یہی لوگ زیادہ کیپٹیویٹ ہوتے ہیں غلط سمتوں میں, غلط ایکٹیویزم میں, کیونکہ وہ ایک ویکیوم ہے. The prone for him to make an error is far more greater than him or her. کیونکہ اس کی ولنریبلٹی ایک پورشن میں اتنی زیادہ ہوگی, اتنا امیچورٹی ہوگی اس کی, کہ اگر وہاں آ کے کسی نے اسپرنکل کر دی نا, ایسے ہی ہوتا ہے. اب جس کو گھر میں محبت نہیں ملی کہیں اور ختم, وہ خالی ایک جملہ ہوتا ہے, وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں, جنہیں دھوکہ ملتا ہے, نقصان ملتا ہے, مزید مس فٹ بنتے ہیں یہ, بیکاز یہ ایک ہی اینگل میں وہ لیئرز میں بندوں کو چیک نہیں کر رہے ہوتے, ایک پورے اسٹرکچر کے ساتھ کائنات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ ایک ٹوٹے ہوئے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے اینگل میں کوئی لڑکی پسند آ جائے, کوئی اسپیکر سمجھ میں آ جائے, کوئی عالم سمجھ میں آ جائے, کوئی انفلوئنسر سمجھ میں آتا ہے, کوئی پروڈکٹ سمجھ میں آ جائے, دولت سمجھ میں آ جائے, وہ ایک اینڈ اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ وہ ایک پوری پرسنالٹی کے. اس لیے بھی میں ایک آدمی سے ملا نا, اس کے پاس تقریباً کوئی 150 کروڑ کی گاڑیاں ہوں گی, اتنا ماشاء اللہ سے سکسیسفل آدمی تھا پیسوں کے لحاظ سے. تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے بولا مجھے صرف یہی آتا ہے, اور میں 2 بندے نہیں ہینڈل کر سکتا, میں خود کو ہینڈل نہیں کر سکتا, مجھے اعتماد کرنے مطلب اتنی, میں ہمارے ہاں یہ چیز اتنی مارے کہ بھائی یہاں تک پہنچنے کے لیے اتنا برین چاہیے ہوتا ہے, اور اتنی لک چاہیے ہوتی ہے, اور اتنی اللہ کی طرف سے حکم چاہیے. وہ پہنچ گیا ہے, اور بہت چھوٹی عمر میں پہنچ گئے, اور اس کے باقی ایریاز اتنے امیچور ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسے یہی نہیں پتا ڈنڈا کب دینا ہے کس کو, کب کس سے بات کرنی ہے, کب کس کو زجر و توبیق کرنی ہے, کب کسی کے اوپر ہاتھ ہلکا, ہی ڈزنٹ نو کچھ نہیں, ہی ڈزنٹ نو جیک اباؤٹ اٹ. تو ایک ایسا آدمی جو مسفٹ تو ہوگا ایک ایریا میں یا 2 ایریا کے اندر, تو اس کی وجہ سے اس کی آپ کو ایک اسپیشل پرفارمنس ایک لیول پہ اتنی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہوگی, مگر وہ باقی اینگلز میں کچا ہوگا. اس لیے یہی لوگ زیادہ فتنہ کریٹ کرتے ہیں جو 1 اینگولر فورس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. پبلک جو ہوتی ہے اس کی ایک فورس اور ایک مظہر اور ایک شخصیت کی اس اظہار میں اتنی ڈوب جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر کا فلاw نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اور بہت سی بیماری اس میں. اور پھر ہماری پچھلی ڈسکشن آ گئی, ہم اپنے مائنڈ میں یہ پرسیو کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ یہ ساروں کا چیتا ہوگا, ایسے ہی ہے. لیکن وہ گزرا نہیں اس بنسبت اس انسان کے جس پر ٹائم لگا ہوا, جس نے خود پر لگایا ٹائم اور اس پر ٹائم لگایا گیا, اور اس کو معاشرے کے سارے فیسٹ سے سلولی گزارا گیا. اس کی قیادت میں اور اس کی قیادت میں فرق ہوگا, بہت فرق ہوگا. یہ چل گیا نا جس دن, یہ رکے گا نہیں, کیونکہ اس کے پاس ایک انرجی نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی, یہ 15 انرجیز کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو اس کو کنسسٹنسی ایشو نہیں ہوگا کبھی, اس کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہے.
اس کے پاس اٹھانے کے لیے 2 ہتھیار ہیں. جس دن ان 2 ہتھیار سیچوریٹ ہو گئے اس کی بھوک مر جائے گی. اس لیے اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ کے نا اسٹرگل چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ دل بھر چکا ہے ان کا اور ہے ہی نہیں کچھ. سو ٹو یور کوشچن از, فطرت سلیمہ سے آیا ہوا انسان از فار مور پاورفل دین ٹوٹا ہوا انسان جو میدان کے اندر دکھوں میں ڈوبا تو تھا, ٹھیک ہے, محنت تو کی اس نے وہاں کے اندر, مگر لانگ رن کا گھوڑا یہ کامیاب نہیں. یہ شارٹ رن میں بہت اچھا ہے اور وہ ہو سکتا ہے سنگل ڈائمینشن جو ہے اس کا سکسیس زیادہ ہو, اور جو فطرت سلیمہ میں ہوگا اس کا ہر فیسٹ کے اندر وہ, کیونکہ وہ لیٹ آئے گا, وہ امپروو کر کے آ رہا ہوگا, وہ ایک ایکسپیرینس لے کے آ رہا ہوگا, وہ ایک مکس سے آ رہا ہوگا, وہ لیٹ آئے گا مگر وہ بہت خوبصورت ہوگا, بہت اسٹیبل ہوگا وہ. ٹھیک ہے. شیخ اس کے اندر مینٹل ہیلتھ سے لوگوں کو نا, اس نام سے یا اس کانسیپٹ سے لوگوں کو, آپ کیا مینٹل جو ہے نا لفظ مینٹل, اصل میں اس لیے بھی نفرت, لفظ ہی بڑا تھوڑی سی سمجھے, ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ, مائنڈ سائنسز کہہ لیں, مائنڈ سائنسز کہتے ہیں, اس لیے لوگوں کو تھوڑا سا اس سے لوگ انکمفرٹیبل ہیں یا پسند نہیں ہے, یا جو ہمارے بڑے ہیں ان کو پسند نہیں ہے, جو 60s 70s 80s میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے ایشوز ہیں. وہ اس لیے کہ پہلے نا یہ ایک بہانہ نہیں تھا, یہ ایک ریزن نہیں تھا. جیسے فار ایگزامپل شوہر بیوی کو کھانا دے رہا ہے, گھر دے رہا ہے, کپڑے دے رہا ہے, ویکیشنس پہ بھی لے کے جا رہا ہے, خرچ بھی کر رہا ہے, لیکن اب لڑکی بول رہی ہے یا بیوی بول رہی ہے میری اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے, یہ مجھے ٹارچر کرتا ہے مینٹلی, اور اس کی وجہ سے بھی سپریشنز ہو رہی ہیں. تو ماں باپ نے دیکھا بھائی اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے دور میں تو گزارا کر لیا کرتی تھی, ان کے یہاں تو الفاظ یہ تھے نا کہ گئی ہو جنازہ ہی نکلے گا, جنازہ ہی نکلے گا, جنازہ ہی لیکن اس کے ایک فائدے بھی تھے. تو اب یہ اب دوسرا یہ امپلائیز ہیں. اب پہلے تھا کہ آپ کے والد صاحب کے آفس کے اندر بھی ہوں گے, اور پرانے زمانے میں جتنے تھے 20-20 سال لوگ کام کرتے تھے, تنخواہ مل رہی ہے, گھر چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, علاج کے پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے 20 مہینے نہیں ڈکتا کوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ورک انوائرمنٹ پسند نہیں آ رہی, میری مینٹل ہیلتھ یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو امپلائر جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیا بلا ہے, ماں باپ بول رہے ہیں یہ کیا بلا ہے. تو اب پرابلم اس کی مثال بھی ہم یوں ہی لے, پرابلم از یہ ایک جو ہے نا وہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو پہلے نہیں تھی, اور اس کو بیسس بنا کر نا رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں, ریٹینشن بھی مشکل ہو گئی ہے, کارپوریٹس بھی پریشان ہو رہے ہیں, گھر بھی پریشان ہو رہے ہیں, ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. سر میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیخ کے چلا کے بھی کہے گا نا, انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی اے ترسی کیڑی گلاں کر دی, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. وہ آگے صرف اس کے بعد ڈاکٹر نے دوائی دی تھی, تھوڑا نشے کی دوائی دی ہے, صحیح ہو گیا. نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے, صحیح, بہت مشکل. ڈپریشن ایک لفظ ہے جو پرانے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, یہ کوئی چیز ہوتی ہے, یہ بھی بڑی مشکل سے ڈرل ڈاؤن ہو کے آئی ہے, نارملائز ہو گیا. اب تو ہر کسی کو ہوتا ہے, تمہیں بھی دے دی دوائی, تو میں بھی 30 سال سے ڈپریشن اتنی مشکل سے سمجھ میں آیا ہے لوگوں کو, بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے, زینکس جو دی ہوئی ہے نا ان کو, تو بھائی کچھ ہوتا ہے. ایسے شخص کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بھیا یہ بچہ سینسیٹیو ہے تھوڑا سا, جس کی سینسیٹیوٹیز کا ساری زندگی خیال نہیں رکھا گیا, جس کی معصومیت کا خاندان نے قتل کر دیا, جس کی حساسیت کا کسی نے لحاظ نہیں کیا, اور کسی نے اس کے دل کے درد کو اور تکلیف کو سمجھا ہی نہیں, آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیئر نہیں کرتے, ایسی بات. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اے مین جس کو خود مرسی نہیں ملی, وہ ہاؤ ول ہی انڈرسٹینڈ, کیونکہ اس کتنے بروٹل حالات ہیں. اور آخر ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میں ایک بات ضرور کروں گا دل پہ, اگر بات ہے تو بات تو ہوگی. آج یہ دنیا اتنی ظالم ہے نا, کیونکہ آج میرے اگر اف مائی فادر وینٹ تھرو سم تھنگ, تو میرے خیال سے اپنے بھائیوں کے اندر جو میرا سفر ہے نا, میری تعریف ہے, کیونکہ میں نے ایک ایسی فیلڈ لی جس میں مجھے باپ دادوں سے کوئی بیک نہیں تھا. اس طرح تھا, میرے سارے بھائی بزنس مین, آئی کیم ٹورڈز دس سائڈ, دین کی سائڈ پر بھی آیا, شادی بھی اسی ماحول کے اندر کی ہے دینی کا. جو اپنی جگہ بنانے میں جو میرا حشر ہوا ہے نا, جو میرا حق وہ میں جانتا ہوں. اور آج اللہ کے کرم سے I would still say, وٹ صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ کسی بیٹے کے نہیں کہتے سوائے میرے, وہ مجھے کہتے ہیں جتنی تنقید تو نے برداشت کیا, اگر میں اتنا تو یہاں بندے بھیج جاتے, لاشیں بھیج جاتی جتنا تیرے ساتھ کیا. وہ آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ جتنا اب
ایک فائدہ اس پختگی اور سختگی کو دیکھنے کا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہم سے ٹکرائیں اور اللہ کی طرف سے ٹوٹ گئیں, ہم نہیں ٹوٹے. میں اس کو ایز اے بوسٹ فلنس نہیں کہوں گا, میں اس کو اپنے فادر کا ایک ڈی این اے کہوں گا کہ اتنے پاورفل پیرنٹس ہیں. مطلب ماجی بھی ہماری ماشاء اللہ فل جٹ ہیں الحمدللہ, دونوں پیرنٹس میرے بہت پاورفلی اسٹرانگ پیرنٹس ہیں, اور دبا کے ان کی آپس کے اندر زندگی رہی ہے اور ایک بڑا ان کا معاملہ رہا ہے. اس سے ایک امپیکٹ کیا ہے کہ جو اسٹرانگ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ بچے ہیں کہ بڑے بڑے معاشرے کے جن ٹکرا گئے لیکن ٹل نہیں ٹوٹی ہماری. نقصان اس کا یہ ضرور ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ وہ جو ایک اسپیس, جو ایک اسپیس مانگتا ہے ہیومن ہارٹ, وہ ایک سافٹنیس اور ایک جو اسپرنکل چاہیے ہوتا ہے آپ کو, نہیں رہا. اس نے ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیمیج کیا, اور ان کے اندر خود بھی ہوا ہوگا, ہم میں بھی ٹرانسفر ہوا ہوگا کہیں سے. تو اس سے ہم کس طرح بچیں, میں اس کا حل ضرور بتاؤں. مجھ سے ضرور پوچھیے گا کہ ہم کیسے بچیں گے اس سے, یہ مجھ سے ضرور پوچھنا ہے آپ. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں ایک جینوئن ایشوز بتا رہا ہوں کہ ماضی اتنا سخت تھا کہ اس کے اندر, اس لیے 90s کے کڈس بچوں نے, لوگوں نے بہت سفر کیا ہوگا. 90s والوں کی جو اولادیں ہوں گی نا, انہوں نے بہت چیل میں ہوں گے. لیکن اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. آپ نے مینٹل ہیلتھ سے کہہ کے اتنا بچا کے اتنا اس کو جو ہے وہ سینسیٹیو کر دیا. اس کا نقصان ہی ہوگا, آپ ہر جگہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے نا, اس کی امیونٹی نہیں بلڈ ہوئی تو اس کے اندر وہ چیز بلڈ ہی نہیں ہوگی. جیسے فار ایگزامپل ہے بھائی, بہت سے لوگ, مجھے کتنے ڈاکٹرز نے کہا ہے بچہ گرے گا چوٹ لگے گی اسی طرح مضبوط ہوگا, گھبرانا نہیں آپ, اور گرے گا نا. ہمیں تو بچپن میں بتایا تھا جہاں امی ابو کی جہاں پہ مار پڑتی ہے وہ جنت میں جاتا ہے حصہ. 10 سال تو اسی طرح پٹتے رہے کہ جو حصہ مار کھائیں گے وہ جنت میں جائے گا. پھر بتایا مدرسے میں قاری صاحب نے مارا وہ حصہ بھی جنت میں جائے گا. ہم نے کہا چلو بھائی. دیکھیں میں اس بات کو مانتا ہوں ایک بیلنس کے لحاظ سے, جس نے ماں باپ کی مار نہیں کھائی نا انہوں نے بھی دودھ ملائی نہیں کھائی, اور جس نے استاد کی مانی, میں یہ بھی نہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں, میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ جو بچے حفظ کرنے جاتے ہیں ان کو قاری صاحب نا ڈنڈوں سے مارتے ہیں. لیکن وکی مجھے ایک دن بتا رہا تھا, مسواک بھی ہاتھوں وکی ایک دن بتا رہا تھا کہ وہ ربر کے پائپ کے اندر ڈنڈا ڈال کے اس نے مار کھایا ہوا. تو دیوبندی مدرسے سے اس نے حفظ کیا تھا, اور آج بھی اس کا قرآن آپ سن لیں, کہتا ہے اس مار سے جو قرآن ہم نے یاد کیا نا کسی اور نے, نیوٹرلائزنگ دا ہول تھنگ فیکٹ کہ ہر بندہ ہر مار کو نارملی لے گا. صحیح ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سوسائٹی کے دیکھیں لبرلز کہاں پہ آتے ہیں, وہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں جو معاشرے کی اقلیت ہے صحیح یا قلت ہے. وہ پاپولزم کو کبھی نہیں انڈورس کریں گے. اس لیے آپ کو یہ والی پارٹی میں ہمیشہ ملے گا جو پاپولر سینٹیمنٹ کو اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس کے خلاف جاتے ہیں, اس کے یہ خلاف جائیں گے ہمیشہ. کہ یار تمہیں پاپولر بات کرنے کی شوق ہے, تم پاپولر ہونا چاہتے ہو, تم پاپولر ایجنڈا پہ کام کرو. یہ والے جو ایجنڈاز ہیں رائٹس کے, رائٹس موومنٹ اور فلان اور ڈمکان, اور یہ چائلڈ ہے, ویمن ہے, اس میں ایل جی بی ٹی, and that's how you make your space. آپ اس روم کے اندر جگہ بناتے ہیں اپنی, اس سے انہوں نے اپنی جگہ بھی بنائی ہے. ایک تو ایجنڈا ہوگا ایڈریس کرنے کا جو ارلی لوگوں کے ان کے جینوئن ایڈریس ہوگا. اب تو لٹرل گیم چل رہی ہوگی نا بھائی. میں یہاں آج اگر ایک آدمی اس پورے سمندر میں آئے گا تو اس کو 5, 7, 15, 20 اسپاٹس ملیں گے جگہ بنا. خلافت موومنٹ ایک ہے, نظام ایک ہے, اس سے آپ ایک جگہ بنا سکتے ہیں ملک. اس سے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ایڈریس ہوگا جو پیچھے سے کڈ رکھ کے بیٹھا ہوا, ریک کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ اسپرچل ایلیمنٹس پہ آئیں گے, تزکیے پہ بات کریں گے, لوگوں کو رلائیں گے, آپ یہاں سے انٹری کر سکتے ہیں. آپ نے رائٹس کے اوپر بات کرنی ہے لبرل, یہ آپ کو ایک بڑا اچھا اسٹارٹ مل جائے گا. اس کے اوپر 100 سالوں کی بڑی محنت ہے, 100-150 سالوں کی. اس کے اندر بڑے بڑے لبرلز بھی آئے ہوں گے, ملک بھی آئے ہوں گے, دین بیدار لوگ بھی آئیں گے, شاعر بھی آئے ہوں گے. اس میں ایک پوری گیم ہے, آپ آ سکتے ہیں. آپ نے اللہ بھلا کرے پاکستان یا کسی پولیٹیکل سسٹم میں نا پارٹی جوائن کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے علمی ڈومین میں آنا ہے, آپ اکیڈیمیا میں چلے جائیں, آپ پی ایچ ڈی کی ڈومین میں لے لیں, ان کا ایک اپنا حلقہ ہے, اپنے طریقے سے کام کرنا, اسی میں رہنا. سو وین یو کم ان دا سسٹم یو ہیو ڈفرنٹ اینگلس ٹو میک یور اسپیس ان ٹو اٹ. اگر تو وہ ایک جینوئن کاز کو سرو کرنے کا مقصد تھا وہ دکھ جائے گا. جینوئن کاز کبھی بھی بائس نہیں ہوگا کسی کے ساتھ, وہ جہاں سے بھی جگہ بنائے, وہ دینی علم سے آئے, دنیاوی علم سے آئے, سوشل ایکٹیویزم سے, فائنینشیل اس سے آئے, یا بزنس انٹرپرینور بنے, وہ کبھی بھی سوسائٹی کو بائس ہو کے القابات سے نہیں پکارے گا. غریبو, جاہل, غریبو, یہ والے ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے
یہ والے ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں آئے گا, اس کے اندر بائس نہیں. اسٹارٹ وہ جہاں سے بھی لے, جیسے میرا ایک بہت آرتھوڈاکس کنزرویٹو اسٹارٹ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے حق میں بات کرنے کے اندر. غلط ہے جو غلط ہے اس کو میں ایڈریس کر سکتا ہوں, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگین وہی بات ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو یہاں بھی آئے گا. اب وہ مینٹل ہیلتھ ایشو اتنا بڑا ٹراما بن چکا ہوا ہے کہ وہ ٹراما جو ہے سب کو انکم, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ میں سب کو انکم پاس نہیں کر سکتا. پیچھے ایک نفسیاتی ایشو ہی ہو, لیکن یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ میں سب کو ہی گود میں لے لوں, ایکسپلائٹ ہو جاؤں خود, میری کوئی بیس ہی نہیں ہے کوئی. تو نو ہیونگ نو بیس از آلسو این ایشو, اینڈ ہیونگ اے بیس اینڈ اے ویری اسٹرانگ بیس, اور اس کے باوجود بھی آپ سب کے ساتھ نہیں چل سکے اور سب کے ساتھ اپنا معاملہ نہ رکھ سکے اور سب کو جہاں پہ غلط کہنا نہیں کر سکتے, دیٹس آلسو این ایشو. کیا آپ نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, نفاق جو ہے وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ہو تو وہ دین کا مسئلہ ہے, لیکن نفاق ایک پرسنالٹی کے اندر بھی آ سکتا ہے جس کا دین, اگر اسلام اور کفر کے بیچ میں نہیں, سب سے بدترین شخص ہوا دو چہرے والا ذوالوجہین, یہ کیا, یہ ایک پرسنالٹی ہے. ذوالوجہین اگر دینی امور میں ہے تو وہ تو منافق ہے ہی, وہ دنیاوی امور میں بھی تو ہو سکتے ہیں. امریکہ میں بھی تو ذوالوجہین ہو سکتا ہے, ہماری سوسائٹی میں ہو سکتا ہے, ہمارے گھر میں میڈز میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ ذوالوجہین کے پیچھے ایک سینیریو ہوگا نا پورا, کہ کیوں بننا پڑا, کیوں ٹو فیس آپ ہوئے, آپ کیوں پیچھے یہ سارا ایمان کفر نفاق کے پیچھے ایک سائیکالوجی تھی نا. اب اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کی اور اس وقت ان کی پیٹھ سے سارے بچے نکالے تو جنتی بھی علیحدہ کر دیے, جہنم والے بھی علیحدہ کر دیے. تو اس پر بڑا ایک کانٹروورشل اس وقت بحثیں ہوتی تھی. ہم جب پڑھتے تھے بھائی تو پری ڈیسٹینڈ ہے تو ہمارا کام کرنا. ایک زبردست اصول اللہ کا کہ اگر میں ان کو جنتوں میں ڈال کے اور جہنموں میں ڈال کے بھی لوٹا دوں نا, انہوں نے وہی کرنا ہے. یہ وہ روحیں ہیں, یہ کریں گی وہی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, اگر ہم ان کو لوٹا دیں انہوں نے پھر وہی کام کرنا. اور یہ کوئی فورسفلی نہیں ہو رہا, آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ بندر کی گلاٹی ویسی کی ویسی ہی رہی. اب وہ پروسیس کے اندر کس طرح بنیں گے اس میں اللہ کا کوئی جبر تھوڑی, ہم کوئی جبریہ کا عقیدہ تھوڑی رکھتے ہیں جو 1250 سال. اٹس اے نیچرل فارمیٹ دیٹ ہیپنڈ ان دس ورلڈ کہ حالات اور اکرنسز اور سچویشنز کے ساتھ ایسے مائنڈ سیٹ سامنے آئیں گے جو منافقت کو آپٹ کرے گا. منافقت کو آپٹ کرنے والا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, بالکل, کیونکہ وہ اندر کہیں چوٹ تھی, وہ چوٹ آگے آ گئی, اس نے منافقت آپٹ کرنی. اور ایک نیگیٹیوٹی کی امامت کو آپٹ کرنے کے لیے بھی ایک مائنڈ سیٹ چاہیے کہ بھائی فرعونیت کو بھی ایک چاہیے. آدمی آیا ایک اسکیل سے اوپر آیا, ایک سسٹم سے اوپر, اس نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی میں نے انسانوں کے معاشرے میں پینیٹریٹ کر کے پوزیشن بنانے کے لیے میں پیسمزم اور نیگیٹیوٹی سے آؤں گا, مطلب میں کفر کے ایجنڈے سے آؤں گا, میں ابلیسی ایجنڈے سے آؤں گا. ان کے اندر بھی ایک سیل کر کے ابلیس تک پہنچنا کا مذاق بات تھوڑی. اور ایک پارٹی ڈیسائیڈ یہ کرتی ہے جتنا بھی ڈیمیج اس کے مینٹل مائنڈ سیٹ کے ہو, تو وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سائیکالوجیز اور اپنے ٹراماس کے ساتھ نا ہدی للمتقین اور الذین یؤمنون ایمان کی ڈومین کے ساتھ رحمان کے ساتھ جڑنے میں آگے بڑھتے. تو یہ آپٹ کے پیچھے سارے یہ ٹراماز ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ روحیں ایک ان کو آپٹ کریں گے, اس کو آپٹ کریں گے. بدترین ان میں وہ ہے جو دونوں کے ساتھ کھیل کود کرے گا, ون سائیڈڈ ڈکلیئر نہیں کرے گا, ان کے ساتھ بھی رہے گا ان کے ساتھ بھی رہے گا. یہ اس کا ڈیفینس میکینزم. ٹھیک ہے. اور یہ سارا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہی ہوتے ہیں. لیکن اچھا مینٹل ہیلتھ ایشوز مومن کے بھی سالو ہو جائیں گے, کیونکہ جو ویکیومز ہوں گے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت اور یہ اس کو ہیل کر دے گا, اور ابلیس کی پارٹی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر دے گی. ابلیس والی پارٹی اور شیطان والی پارٹی اور جو کفر کی پارٹی ہے وہ بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز نارمل کر دے گی, مگر اس اپنے زاویے کے اندر. ٹھیک ہے, اپنی کمپنسیشن پلانز کے ساتھ. ویکیوم کو دنیا لا کے دے دے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. وہ مطلب ابلیس دنیا لا دے گا آپ کیا, پاور, فیم, پیسہ, ڈرگس, منی, اسٹف اینڈ کانٹیکٹس وغیرہ, اینڈ ڈانس اینڈ میوزک اینڈ الکوہول, وہ سب لے آئے گا نا. دماغ کو مل گیا. ٹھیک ہے, ایونچولی ڈوپامین مل گیا, اس کو ڈوپامین مل جائے گا. اس بیچ والی پارٹی جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ عجیب لوگ ہیں. یہ ادھر سے بھی چکھیں گے, ادھر سے بھی چکھیں گے. یہ کبھی بھی ایکچولائز لیڈرشپ کے اوپر نہیں آ سکتے. مگر یہ والی پارٹی یہ ایونچوئل ونرز ہیں, اگرچہ سلو سٹارٹرز ہوں گے. یہ دنیا بھی ہوگی اور آخرت بھی ہوگی. یہ دونوں سے ان کا مینٹل ہیلتھ سب سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے کہ دیندار طبقے کے اندر نفسیاتی ایشوز اگر آ جائیں, دیٹس اے بگ ایشو. لیکن آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے؟
ہاں یہ لوگ ماننے کو تیار کیوں نہیں نہیں ہے آ سکتے؟ کہ بھائی یہ تو پانچوں وقت کا نمازی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہو نہیں سکتا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اس کی ہلی بھی ہو سکتی ہے, وہ ہیلڈ نہیں ہے, اس نے پورے پروسیس کے اندر نہیں بتائی بھی کسی کے ساتھ, اور وہ مدرسے چلا گیا اور اس نے 8 سال میں 9,500 گھنٹے کی ایجوکیشن کر کے 54 کتابیں حفظ کر کے اگر وہ میدان کے اندر اتر کے ریسرچ بھی کرے, یو نیور نو اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے. تو کیا کتنے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہوں گے, ان کیا دوسرے اسکالرز کے معاملے میں باعث رہے, ان کے خاص اسپیسیفک اسکالرز کے بارے میں باعث رہے, آج بھی لوگ بات کر جاتے ہیں. تو یہی تو چیک کرنا ہوتا ہے بھائی یہ عصبیت کی تعصب کی بنیاد پہ کہا گیا ہے یا جینوئن ریفیوٹیشن ہے. لیکن پھر جینوئن بلیف سسٹم کے اندر بھی کچھ لوگ اتنے اخیر تک آگے چلے جاتے ہیں کہ شریعت کی دوسری ڈائیورسٹیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھیا یہ اگر اپلائی ہو رہا ہے تو یہ اس میں سے یہ بھی تو استثناء اور لیوریجز ہیں. ٹھیک ہے, تم اپنی اس بات کو ایک کل کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, جب دین کے شدت بھی ہو سکتی ہے آپ کے اندر, دین کے اندر اس محل میں شدت ہے نا, لیکن جہاں پر رخصتیں ہیں وہاں پر شدت اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جب اللہ نے کہا ہے سفر کے اندر نمازیں جمع کر سکتے ہو, 4 کو 2 کر سکتے ہو, آپ کو زیادہ ایمان کی چڑھی ہوئی ہے. جب اللہ آپ کو آسانی دے رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو رخصت لینا ہی عین ایمان ہے نا. لیکن جہاں پر عادت ہو کہ جو ہے جب تک مشکل نہیں ملے گی جب تک ان کو سینس آف اچیومنٹ نہیں ملتی. آپ کا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھائی سینس آف اچیومنٹ مشکل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اگر, تو آپ ظاہر سی بات ہے رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی دیکھا نا بیٹی کو آ کے دیکھا, وہ ہاتھ اوپر بندھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہی ہے, پیروں میں ورم پڑے ہوئے, تھکن ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اور 3 صحابہ نے آ کے کہا نا, آ کے اما عائشہ بھائی میں شادی نہیں کروں گا, میں روزے نہیں رکھوں گا, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں فارمیٹ دے رہا ہوں, تمہیں مجھ سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ سے اس کو اسٹینڈرڈ پہ لے آئے واپس. میں چل رہا ہوں, میں شادیاں کر رہا ہوں, میں حساب کتاب کر رہا ہوں. سو ریگارڈلیس آپ کچھ بھی ہوں, آپ عالم ہوں, آپ مولوی صاحب ہوں, یا آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, یا پھر آپ جو ہے پروفیسر ہوں, آپ انجینئر ہوں, بزنس مین ہوں, ٹائکون ہوں, مینٹل ہیلتھ ہر کسی کا ایشو ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, آئی تھنک دس کین بی این اینڈنگ نوٹ, کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ کوئی باہر والا آ کے آڈٹ کرے گا آپ سے. میرا اینڈنگ نوٹ اس چیز کے اوپر ہے کہ دیکھیں, جو میں اپنے دل کی بات سب سے کہنا چاہتا ہوں, انسان ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا, انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے, اور اس کے اندر اور یہ بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اس کی تقویم بڑی آسان انداز میں کی گئی ہے. لیکن اٹس فائن اگر انسان ڈر گیا ہے, اگر انسان گھبرا جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, اس کے ساتھ مسائب ہو جاتے ہیں, بچپن میں اس کے ساتھ بڑے ٹراماز ہو جاتے ہیں, ڈر, انسان کو ڈر لگ جاتا ہے, انسان تیزی دکھا دیتا ہے کسی جگہ پر, زیادہ کیلکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, خوف آ جاتا ہے اس کے اندر, ٹوٹ جاتا ہے دل, غم, لوگوں سے لگائی ہوئی امید ٹوٹ جاتی ہے, دھوکے ہیں, بے وفائیاں ہیں, فیئر آف ان نون ہے, کسی بھی ایسپیکٹ سے یہ کمزوری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. ہر انسان ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, اندر کسی چیز سے پریشان ہو جاتا ہے, اسٹریس میں آ جاتا ہے, بوجھ میں آ جاتا ہے, پیئر پریشر آ جاتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, میں اگر کچھ نہیں بن سکا تو کیا ہوگا, میں اپنے ماں باپ کو جواب دینے کے لیے کیا ہوں گا, میں کما کے نہیں لا سکا تو کیا ہوگا, اگر میں خوبصورت نہیں ہوں تو کیا ہوگا, میرے رنگ کے لحاظ سے میری باڈی شیمنگ ہوگی تو کیا ہوگا, اگر مجھے اولاد ہوئی نہ ہوئی تو کیا ہوگا, میری یہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا, کاروبار چلے گا نہیں چلے گا کیا ہوگا, لوگوں کے پیسے دینے ہیں نہیں دینے ہیں کیا ہوگا. اٹس آل فائن, یہی زندگی ہے, اٹ ہیپنس. اور اس کے اندر ہر انسان نہیں اپنے آپ کو ایک ساتھ تحمل کے ساتھ ایک اس مضبوطی میں ایک اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے. اسے مشورے چاہیے, اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. سالوں سے جو بوجھ, جو بیگیج آپ نے پہاڑ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے نا, اور آپ نے اپنے پارٹنرز کو نہیں بتایا, اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوا, اپنے پیئرز کو نہیں بتایا ہوا, اٹ از ٹائم ٹو ٹاک. اس کا کوئی مردانگی سے یا کوئی زنانہ پن سے تعلق نہیں ہے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے جی میرے ایشوز ہیں میں بتا نہیں سکتا. ایک لحاظ سے یو شوڈ ناٹ بی آلسو سو ویک کہ ہر ہوائی آپ کو اڑا کے لے جائے. اتنا بھی
اوور سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے ڈر ہر چیز، لیکن اگر بالفرض آ بھی گیا، اوور سینسٹیو ہو گیا، اوور تھنک کر لیا ہے، اوور فیئر ہو گیا، سیلف ڈاؤٹ آ چکا ہوا ہے، یا پبلک کے اندر آبسیشن کھڑی ہوئی ہے کسی جگہ پر، پاگلوں والا تعلق بنا لیا کسی ایک کے ساتھ کیونکہ ایک جگہ کے اوپر اس نے ایسے پھولوں کے موتی بکھیر دیے ہیں کہ یو ہیو جسٹ گیون یور سیلف ٹو دیٹ اینگل ٹو دیٹ پرسن، اٹس فائن. یہی زندگی ہے اور یہی ہوگا انسان کے ساتھ. بات یہ ہے کتنا گر چکا ہے، کتنا بکھر چکا ہے، کتنے کنویں میں جا چکا ہے، کتنے اندھیروں میں بیٹھا ہے. اٹس فائن. آئی ہیو بین دیر، آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. نکلنا تمہارا فیصلہ ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اٹس یور وار. ہر آدمی کسی نہ کسی اینگل میں اپنے لائف میں ہراسڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مولیسٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ اس کائنات کے پیٹرنز کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ایک شر ہے. بٹ اپنے لیے اس گن سے نکلنا، اس نفسیات سے نکلنا، اس سٹرکچر سے نکلنا جہاں صرف گٹ کے جینا اور اپنے آپ کو مارنا ہی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. وہ لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ خود سٹینڈ نہیں لیتے اپنے لیے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ what is going to be your future and what is going to be your fate. آپ چھوڑیں نہیں اس چیز کو کہ کوئی آ کے ہیلپ کر دے گا. نو، کوئی نہیں آئے گا. I am telling you from my heart, nobody is gonna come for you. کوئی NGO نہیں آئے گی بچانے کے لیے، کوئی لیکچرز نہیں آئے گا بچانے کے لیے. You have to start to talk to someone. Talk to someone جو گزرا ہے اس چیز سے. ڈھونڈیں ایسے انسان کو اور قدر کریں ان لوگوں کی جو معاشرے کے اندر اپنی TRPs اور اپنی ایک 2% کے فیم کی خاطر لوگوں کے سینٹیمنٹس کے اوپر نہیں کھیل رہے ہوتے، بٹ وہ ٹرائنگ ٹو جینوئنلی ہیلپ دا پبلک ٹو انڈرسٹینڈ کہ مینٹل ہیلتھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ کمپرومائز ہو کے پیسوں کے انبار اور ترقی کرنی ہے نا، اور دماغ ریلیکس نہیں ہے، تو بہتر ہے ہم سب سے وہ ایک انسان جو صرف 3 وقت کی کھا لیتا ہے مگر سوتا سکون کی ہے رات کو، اس کو کسی دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو سلانے کے لیے. تو ایک ایسی ترقی، ایک ایسی کامیابی، ایک ایسا تعلق جو ہمیں سلا نہیں سکتا رات کو سکون سے. دیز آر کویسچنز یو نیڈ ٹو آسک. اور میں اگر اپنی آخری بات کروں نا، میرے لائف کے جتنے کریکس تھے نا، وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد سب ختم ہو گئے. نہ اللہ والے بچانے آئیں گے، نہ دنیا والے بچانے آئیں گے. صرف اللہ بچا سکتا ہے آپ کو، اللہ ہیل کر سکتا ہے. ٹیک دیٹ پاور ٹو ہیل یور ہارٹس. دیٹ وونڈ، وہ زخم جو کبھی نہیں کسی کے آگے رکھا. اللہ سے جڑنے کے بعد، اللہ کو سمجھنے کے بعد، اس سے تعلق کے بعد بڑے بڑے گہرے زخم بھر جاتے ہیں انسان کے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.